الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، کیا پڑھ رہے تھے کل؟ ہاں، سورۃ النحل. کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، سمجھ آ گئی وہ؟ اور اس پہ ایک میں نے کانسیپٹ آپ لوگ کو سمجھایا تھا، ارادہ کونی یا ارادہ شرعیہ. وہ بھی سمجھ آ گیا؟ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی؟ ریپیٹ کر دیں تو اچھا ہوگا. اچھا جی. میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونه من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شیء. اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا ما عبدنا من دونه من شیء، ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت ہی نہ کرتے. نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے علاوہ کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم جو یہ کفر اور شرک کر رہے ہیں، یہ اللہ ہم سے اس پہ راضی ہے. اگر راضی نہ ہوتا تو ہم کیسے کرتے یہ کام، ہمیں کرنے ہی کیوں دیتا. تو یہ میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں نے غلطی یہ کری. غلطی کیا کری؟ یہ تو انہوں نے ہر دھرم کی بنیاد پہ یہ کام کیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ اگر تو حقیقت میں یہ اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے کہ جو کچھ ہوتا ہے اس کائنات میں اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، تو ایمان نہیں لے آتے، پھر مشرک تھوڑی رہتے. سمجھ رہے میرے نقطے کو؟ یہ انہوں نے کام ہی ہٹ دھرمی عناد ضد کی بنیاد پہ کیا تھا. ورنہ اگر تو یہ واقعی اللہ میں ایمان لاتے تو مشرک ہی نہ ہوتے. اگر ان کا عقیدہ ہوتا کائنات میں کوئی ایک پتہ بھی نہیں چلے گا سوائے اللہ کی مرضی کے، تو پھر تو یہ مشرک ہی نہ ٹھہرتے، مسلمان ہو جاتے. تو یہ صرف انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے بات کہی، ایک بس دلیل دینے کی بنیاد دینے کی غرض سے بات کی. جی بالکل. السلام جی بھائی، کیا ہوا ہے 10 منٹ لیٹ ہو گئے ہیں؟ آپ تو 5 منٹ کی دوری پہ رہتے ہیں. نماز 4 بجے وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب تو نہیں پڑھے تھے؟ ہیں؟ چلے، اچھی بات ہے، کھولیں کتاب کھولیں، شاباش. تو ایک تو یہ وجہ. دوسری وجہ، یہ دلیل بھی نہیں بنتی. دلیل اس طرح نہیں بنتی کہ اللہ کی ایک ہوتی ہے مشیت اور ایک ہوتی ہے اللہ کی رضامندی، رضا، خوشنودی. ضروری نہیں ہے اللہ جو چیز اس دنیا میں کرے اس سے راضی بھی ہو. بہت سے کام اللہ بہت سی حکمتوں کی وجہ سے کرتا ہے. اور اسی سے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے قرآن میں اللہ کے فعل کے بارے میں ارادوں کا ذکر ہے کہ اللہ نے اس چیز کا ارادہ کیا، اللہ نے یہ چاہا. تو جب تک ہم اللہ کی چاہت میں یا اللہ کے ارادے میں تقسیم نہیں کریں گے تب تک ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے دو ارادے ہیں، ایک ہے ارادہ کونیہ اور ایک ہے ارادہ شرعیہ. ارادہ شرعیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مطلوب ہے، اللہ کو جو چیز شرعی طور پر مطلوب ہے اور وہ اس سے محبت بھی کرتا ہے اور اس کو پسند بھی کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ لوگ کریں، وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے، شرعی طور پر. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں ہر بندہ شریعت پہ تو عمل نہیں کر رہا. بہت سے لوگ کفر بھی کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ایسے کام کرتے ہیں جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ کر رہے ہیں. تو کیا وہ اللہ کی مشیت کے خلاف جا رہے ہیں؟ نہیں. اللہ کی یہ مشیت ہے اور یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے کہ وہ کفر کر رہے ہیں، وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں. اب کیوں اللہ ان کو کرنے دے رہا ہے؟ اس میں اللہ کی بڑی حکمت ہے. لیکن یہ کہنا کہ اللہ کرنے دے رہا ہے تو اس پہ راضی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کائنات میں کئی قوموں نے شرک و کفر کیا. ان کا بھی جیسے ذکر ہے، انہوں نے بھی شرک و کفر کیا، لیکن اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے کتابیں نازل کی. کس لیے؟ تاکہ ان کا رد کریں، ان کو تبلیغ کریں، ان کو بتائیں اللہ اس سے راضی نہیں ہے. تو یہ دلیل کبھی نہیں بنتی کہ میں اگر کوئی گناہ کر رہا ہوں تو بھائی اللہ راضی ہے تبھی تو کر رہا ہوں. اللہ مجھے کرنے ہی کیوں دے رہے ہیں؟ جب کائنات میں کوئی چیز اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتی تو پھر میں کیوں گناہ کر رہا ہوں؟ یہ سوال آتا ہے نا. آج ہمارے مسلمان بھی یہ سوال کرتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ بھائی اللہ کی آپ جو کام کر رہے ہیں یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن جو آپ کو کرنا چاہیے وہ اللہ کی رضامندی ہے، وہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے. اور آپ جو کر رہے ہیں اس کا الٹ کر رہے ہیں، وہ ارادہ کونیہ ہے. صحیح.
یعنی انسان کچھ بھی کرے اس دنیا میں، جو بھی ہو، وہ اللہ کا ارادہ کونیہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کو پسند کرے تو ارادہ شرعیہ بھی ہوتا ہے، شرعی طور پہ بھی اللہ نے اس کو چاہا ہوتا ہے۔ اس کی پھر میں نے آپ کو مثال دی، حضرت ابو بکر کا ایمان اور حضرت ابو بکر کا ایمان اور کفر، اور ابو جہل کا ایمان اور کفر، اس کی تفریق۔ لائٹیں کھول لینا سلطان بھائی، ہاتھ جا رہا ہے آپ کا لائٹ کھولنے کے لیے، سارے بٹن کھول دیں، ادھر والے بھی، ہاں یہ بھی دبا دیں، سارے کھول دیں، سارے، ارے یہ نہیں، وہ دوسرا بھی بند کریں، بند کر دیں، بند کر دیں، بند 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 بند، ہاں پہلا والا بھی، اس کے بعد والا بھی، وہی اوپر 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 اوپر، ہاں بس، جزاک اللہ۔ جی سمجھ آ گئی بات؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، ہاں تو ابو بکر کا ایمان اور ابو بکر کا کفر کرنا، اس میں نے بات کی تھی کہ ابو بکر کا ایمان لانا یہ کیا ہے؟ یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ کسی کا بھی ایمان لانا یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کو مطلوب ہے۔ ابو جہل ایمان لاتا، بلکہ ابو جہل کا ایمان لانا ارادہ شرعیہ ہے، صحیح ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، صحیح ہے، اس نے کفر کیا، تو یہ ارادہ کونیہ ہے، صحیح ہے۔ تو ابو بکر کا کفر کرنا نہ یہ ارادہ کونیہ ہے، نہ یہ ارادہ شرعیہ ہے، اور ابو جہل کا کفر کرنا یہ ارادہ کونیہ ہو گیا، لیکن یہ ارادہ شرعیہ کبھی نہیں تھا، صحیح ہے۔ اللہ نے اس کو طلب کبھی نہیں کیا تھا کہ کفر کرے کوئی، لیکن بہت سے لوگ کفر کرتے ہیں، بہت سے لوگ شرک کرتے ہیں، یہ اللہ کا ارادہ کونیہ ہے، یہ شرعیہ نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے یہی کام کیا تھا، یعنی انہوں نے جیسے کہا ویسے ہی انہوں نے بھی کرا تھا، اور جیسے انہوں نے تقدیر کو حجت بنایا اپنے گناہ کرنے کے لیے، پہلے والوں نے بھی کیا تھا۔ فهل على الرسل الا البلاغ المبین، اور حل کا یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ کیا کیا ہے رسولوں پر سوائے بلاغ المبین کے؟ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ جی علماء کرام، جی جی یہاں استفہام ہے نا، آگے اللہ آ گیا تو اللہ کی وجہ سے حل بمانا استفہام نہیں ہے، حل بمانا نفی ہے، حل بمانا نفی ہے، اور نہیں ہے رسولوں پر سوائے بلاغ مبین۔ جی جی جی، واضح پیغام پہنچا دینا، رسولوں کے ذمے واضح پیغام پہنچا دینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جی اللہ سے پہلے ماں آ جائے، حل آ جائے، من آ جائے، جی تو یہ کیا ہے؟ ہاں حضرت کیا ہوتا ہے؟ نفی ہو جاتا ہے۔ ماں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ماں کا معنی سوال بھی ہوتا ہے، استفہام بھی ہوتا ہے، لیکن اگر یہ اللہ سے پہلے آ جائے، آگے عبارت میں اللہ آ رہا ہو، تو پھر یہ نافیہ ہو جاتا ہے، نفی کی جاتی ہے، نمبر ون۔ اسی طرح من ہے، اسی طرح حل ہے، یہ سب استفہامیہ ہیں۔ استفہامیہ کیا ہوتا ہے افنان؟ ہاں بیٹا، اللہ اکبر، غالباً امام دارمی کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے ایک شاگرد کے سینے میں لاتے مارا کرتے تھے، پڑھتا نہیں تھا صحیح سے، اس کو بٹھا کے اس کے سینے پہ چھڑے مارتے تھے، بس۔ ہاں تو میں نے ویسے ہی بتا دیا، میں کچھ ٹینشن نہیں نا، ویسے ہی بتا رہا ہوں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور لقد کا معنی، جی علماء کرام دوسرے سال میں پہنچ گئے، کلاس 1 سے پاس کر کے کلاس 2 میں آ گئے، جی البتہ بے شک، تحقیق لقد دونوں تاکید کے لیے ہیں، دو تاکیدیں لگائیں، لام تاکید کے لیے، ہاں بلا شبہ، قد یقیناً، ضرور ضرور، بعثنا، بعثنا کیا صیغہ ہے؟ جی کیا ہے؟ زور سے بولو، فعلنا کیا صیغہ ہے؟
فعلنا فعلنا ہے یا فعلنا ہے؟ تو فعلنا سیغہ کیا ہے؟ بارش ہو کے عید کی چھٹیوں میں بھول گئے سب؟ واحد ہے، اچھا جی خواتین جی کچھ سیکھ بھی نہیں، یا بس ایسے جمعے کی طرح آ کے بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ جیسے جمعے میں جاتے ہیں لوگ، یوں کر کے خطیب کو سنتے ہیں، یوں 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 کر کے، جب کوئی حدیث آتی ہے دل میں لگتی ہے یوں سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. ہاں جی جی متکلم کا صیغہ ہے. کون سے متکلم؟ واحد جمع؟ جمع متکلم. واحد کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ واحد کیا آئے گا بعثنا سے؟ ماضی ہے مضارع ہے؟ ماضی. آپ لوگ جو عربی پڑھتے ہیں گھر پہ جا کے کوئی ریوائز کرتے ہیں؟ جی بیٹا کبھی کھول کے بھی دیکھیے. ہاں یا مفتی طارق مسعود کے اور انجینئر کے پھٹے سنتے رہتے تم ہیں؟ جی بھائی یہ عربی پڑھنے سے آتی ہے، مطالعہ کرنے سے آتی ہے. صرف کلاس میں بیٹھ کے آپ سیکھ لیں ایسے نہیں آ جائے گی. ایگزام سے ایک دن پہلے کھول لیں کتاب نہیں آ جائے گی. کلاس میں بیٹھے ہیں پوری توجہ کے ساتھ، اور صبح فجر کے بعد 10 منٹ کھول کے بھی دیکھ لیں گے نا نحو صرف کو، آ جائے گی. میں اپنے زمانے میں کالج کے زمانے میں صرف پڑھتا تھا آن لائن. ہمارے شیخ کے پاس صبح فجر کے پاس ٹائم تھا، ہمارے پاس بھی ٹائم تھا. السلام علیکم. کہاں رہ گئے بھائی؟ ٹریفک. بیٹھے. وہ صبح پڑھاتے تھے، ہم بھی صبح پڑھتے تھے، اور صبح فجر کے بعد گردانے رٹ رٹ کے ٹک 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 سنائی چلے جا رہے ہیں. تو بس وہ جو اس وقت فجر کے بعد کی گردانے یاد کی نہیں تھی، سنائی نہیں تھی، الحمدللہ وہی چل رہی ہیں آج تک. ہاں نہیں بس سناتے تھے شیخ کو، بیٹھے بیٹھے بنا بنا کے جو بھی اس کے ہوتی تھی وہ بناتے تھے. نہیں نہیں اب باب و صرف نہیں یاد کی، وہ جو کتاب الصرف تھی وہ پڑھیے. تحفۃ السنیہ پوری آن لائن بیٹھ کے پڑھیے اسکائپ پہ. اس زمانے میں اسکائپ ہوتا تھا. شیخ خلیل مان عزیز ان سے پڑھا تھا. جی نہیں نہیں لوکل ہے. تو بات یہ ہے کہ صبح فجر آج احساس ہو رہا ہے کہ وہ فجر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی تھا. وہ فجر کے بعد یاد کر لی تو بڑا فائدہ ہوا. اور صبح صبح کی جو پریکٹس ہوتی تھی، دماغ چلا ہوا ہوتا تھا، وہ سارا دن ہیلپ کرتا تھا دوسرے کاموں میں بھی. دماغ تیز ہوتا ہے. صحیح ہے. تو بعثنا کیا صیغہ ہے؟ ماضی مضارع؟ ماضی ہے. باب کیا آتا ہے یہ؟ باب کیا ہے؟ باب بعث یبعث بعثا. صحیح. چلیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. کس لیے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم سب عبادت کرو اللہ کی. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو. اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. یہ ہم نے کتاب التوحید میں بھی آپ کو پڑھائی تھی. میں نے پڑھائی تھی کتاب التوحید. کس سے پڑھی ہے فرسٹ ایئر؟ اچھا مجھ سے تو پڑھی آپ لوگوں نے. ہاں کیا مطلب ہے اس کا؟ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ جی غیر اللہ. اللہ رسول کے مقابلے میں کوئی بھی ہو وہ طاغوت ہے. مقابلے سے کیا مراد؟ مخالفت میں. ہاں ہر وہ چیز جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، اس کو طاغوت کہا جاتا ہے. اور طاغوت نکلا ہے طغیان سے، حد سے بڑھ جانے سے، سرکشی سے. کہتے ہیں نہر میں طغیانی آ گئی، تو یہ بھی سرکشی سے نکلا ہے. کیا لفظ؟ طاغوت. ابن قیم، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی بڑی اچھی تعریف ہے. انہوں نے کہا کہ ہر وہ چیز جس کی اتباع میں، عبادت میں، اطاعت میں حد سے بڑھ جایا جائے، وہ اس کو طاغوت بنا لینا ہے. حضرت عمر کی تعریف ہے کہ یہ طاغوت سے مراد شیطان ہے. شیطان ہے. جی وہ راضی بھی ہے. صحیح. راضی نہ ہو تو طاغوت نہیں کہہ سکتے، اس کو طاغوت نہیں ہے. جی 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 تو ان کو طاغوت نہیں کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا ہے. طاغوت نہیں ہے وہ. بالکل شیطان تو چاہتا ہے ہماری طاغوت عبادت کرے. ہاں بالکل شیطان کا تو کام ہی ہے یہ. دوسری بات، انبیاء کی دعوت کی بنیاد نفی اور اس بات دونوں ہیں. وعلیکم السلام. رسولوں کو بھیجا، ان کی دعوت کی بیسس نفی اس بات دونوں ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہاں توحید نفین و اثباتن. کیا مطلب؟ یہ تو شیخ حنین نے بھی پڑھایا ہوگا آپ کو.
اس جملے کو بتائیں کہ توحید نفیاً و اثباتاً، توحید نفی بھی ہے اثبات بھی ہے، کیا مطلب؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سو نفی پہلے یہ ہے کہ آپ نے سارے غیر اللہ کی اور دوسرے فالس گاڈ کی سب آپ نے نفی کرنی ہے کہ یو ڈونٹ بلیو ان دیم ایز گاڈ، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ کو واحد ٹرو گاڈ، آپ ٹرو الہ مانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو یہ اس بات میں ہے. جی بالکل بالکل صحیح کہا، جزاک اللہ. دین ہمارا اثبات بھی ہے نفی بھی ہے. نفی ہر وہ چیز، ہر وہ معبود، ہر وہ باطل چیز جو قرآن و حدیث سے ٹکرائے اس کی ہم نے نفی کرنی ہے. یہ نفی ہے. لا الہ، کلمہ ہمارا پہلے نفی ہے. لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، الا اللہ، سوائے اللہ کے. یہ اس بات ہے، یعنی اس بات بھی کرنا ہے، نفی بھی کرنی ہے. ہمارے یہاں بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جو صرف اس بات میں لگی ہیں، اللہ کے ہونے کی طرف بلاؤ، اللہ کے معبود ہونے کی، اللہ کے رب ہونے کی طرف بلاؤ، لیکن وہ نفی نہیں کرتی. معبودوں کی نفی نہیں کریں گی، قبروں کی نفی نہیں کریں گے، یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اس کی نفی نہیں، اس کا انکار نہیں کریں گے، بلکہ ہمارا دین دونوں ہے. اور ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بہت سے لوگ آپ کو دیکھیں گے ان کی دعوت کا مقصد کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو سوشل ایشوز حل کرنے میں بلائیں گے، لوگوں کو معاشرے کے مسائل حل کرنے سکھائیں گے، کیسے معاشرے میں اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. یہ صحیح ہے، یہ ضروری ہے. لیکن نبی علیہ السلام سے مشرکین مکہ کو یہ تکلیف نہیں تھی کہ نبی علیہ السلام بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں. مشرکین مکہ کو اس بات سے تکلیف نہیں تھی. نبی علیہ السلام سے تکلیف تھی تو اس وجہ سے تھی کہ وہ ان کے معبودوں کو غلط بولتے ہیں. اور سیرت میں نہیں پڑھا ہم نے، واقعہ یہی کہتے تھے بھائی تم ہمارے بتوں کو غلط بولنا چھوڑ دو، ایک کام کر لو. میں نے سیرت میں ایک واقعہ پڑھا، انہوں نے کہا بھائی اچھا ایک کام کرو، ایک ہفتہ ایک دن تم ہماری عبادت کرنا، ایک دن ہم تمہاری عبادت کریں گے، چلو یہ کر لو. میں کہ نہیں بھائی ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا چلو ایک ہفتہ ہم تمہاری کریں گے، ایک ہفتہ تم ہماری کرنا، پورا مہینہ ہم تمہاری کریں گے. کہ نہیں بھائی یہ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا چلو سال میں ایک مہینہ ہم تمہاری کریں، تم ہماری کرنا پورا سال، بلکہ کہا کہ ایک دن تم کر لینا، پورا سال ہم تمہارے معبود ہی کریں گے. نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ ابو طالب کے پاس گئے کہ بھائی اس کو بولو کہ ہمارے بتوں کو غلط نہیں بولے، جو کرنا ہے کرتا رہے، ہمارے غلط نہ بولے، ہمارے بتوں کو غلط نہ بولے. کہ اگر تو دنیا کی ہر چیز ہی میرے سامنے لا کے رکھ دیں میں اس دعوت سے نہیں روکوں گا. یہ نبوی دعوت ہے. آج آپ لوگوں کو دیکھیں گے لوگ کی دعوت جو ہے وہ باطل کے رد پہ نہیں ہوتی، کفر شرک بدعت کے رد پہ نہیں ہوتی. کیوں بھائی؟ اس سے لوگ بھاگتے ہیں، اس سے آڈینسز نہیں ملتی آپ کو، اس سے لوگ آپ سے ٹوٹ جائیں گے، اس سے لوگ آپ سے نہیں جڑیں گے. دین تو محبت کا درس دیتا ہے، دین تو پیار الفت کا درس دیتا ہے. توحید بیان نہیں کریں اس سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، لوگ آپ پہ فتوے لگاتے ہیں. یہ نہیں کریں آپ. ٹھیک ہے بھائی آپ جو بھی یہ کام کر رہے ہیں ایک منٹ کو مان لیں اور اس قرآن کی اس آیت کو اپنے سامنے رکھ لیں. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. تو طاغوت سے اجتناب کرنے کی جو منہج ہے وہ نبوی منہج ہے، وہ رسولوں کا طریقہ ہے. آپ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، آپ جو ادارہ تنظیم جماعت بنائے ہوئے ہیں، آپ جو صرف مثبت کام پہ لگے ہوئے ہیں، آپ اپنی دعوت کو رسولوں کی دعوت سے میچ کر لیں. آپ کی دعوت صحیح ہے، ہم اس کو غلط نہیں بول رہے، لیکن نبوی منہج یہ نہیں ہے. جب تک آپ باطل کو باطل نہیں بولیں گے، رسولوں کے دین پہ، رسولوں کے منہج پہ، طریقے پہ آپ نہیں آ سکتے. نبی علیہ السلام کے منہج پہ نہیں آ سکتے. نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، کون سا پہاڑ تھا وہ جس میں پہلی دعوت دی تھی؟ صفا پہاڑ میں. اور کیا کہا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ان کو پتا تھا کہ بھائی ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو ان کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی تو مخالف ہو گئے، تبھی تو مخالفت ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین دونوں ہے، نفی بھی ہے اس بات بھی ہے. آپ اس بات کرتے رہیں گے، مولانا طارق جمیل کی طرح آپ وحدت مذاہب کا درس دیتے رہیں گے، لوگ آپ سے جڑیں گے. آپ یوٹیوب کی نمبر 1 فالوڈ پرسنالٹی بھی بن جائیں گے کہ جی تو بہت اچھی پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ اکثریت اسی کے ساتھ ہوتی ہے کہ جو بس یہی سب کو خوش کر رہا ہوتا ہے. آپ بھی صحیح، آپ بھی صحیح، آپ بھی صحیح، سب آ کے ایک جگہ بیٹھ جاؤ. لیکن نبوی طریقہ کیا ہے، نبوی دعوت کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے آپ کے سامنے، میں کوئی عالم کی باتیں نہیں بول رہا آپ کو، نبی علیہ السلام کی سیرت سے مثالیں دے رہا ہوں، صحابہ کے طریقے سے، نبی اللہ کی آیت سے آپ کے سامنے استدلال کر رہا ہوں. تو بھائی ہم نے اگر دین کا کام کرنا ہے، ہاں حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نہیں چیخ چلا کے گالم گلوچ کر کے اور القابات سے اور لوگوں کو لیبل کر کے، یہ نہیں. تذلیل کرنا مقصود نہیں ہے، طریقے سے بات کی جائے. نبی علیہ السلام کے پاس کئی کفار آئے، انہوں نے کہا بھائی جتنا زیادہ تم نے قریش میں اور ہمارے درمیان تفریق کی ہے، ہمیں لڑایا ہے، آپس میں ہمارے یہاں ایک افتراق پیدا کیا ہے، آج تک کسی نے نہیں کیا. نبی علیہ السلام خاموش رہے. ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ اچھا تم بڑے جو ہے نا وہ بڑے دائی بنتے پھر رہے ہو. نبی علیہ السلام کو کہا تم بتاؤ تم اپنے والد اور اپنے دادا کے بارے میں کیا کہتے ہو. اس نے ٹرک کوشچن کھیلا، کیونکہ اس زمانے میں اپنے بڑوں کی بڑی عزت ہوتی تھی. تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، تو پھر تھوڑی سی اسٹریٹجی گڑبڑ ہو سکتی ہے. نبی خاموش رہے اور پھر اس کے بعد سورہ فصلت پڑھ دی. وہ بندہ ہل کے رہ گیا، واپس گیا کہ بھائی انہوں نے کیا پڑھا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا تم عقل کے اندھے، تمہیں عربی آتی ہے،
تم پھر سمجھ نہیں آئی تمہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کیا؟ انہوں نے کہ واللہ عربی پڑھ رہے تھے لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا انہوں نے کیا کہا. اور انہیں آیتوں میں آگے ہے کہ ان کے لوگوں کے دلوں میں پردے پڑ جاتے ہیں اور ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا, عربی آتے بھی اس کو سمجھ نہیں آئی. تو بھائی یہ کیا تھا؟ یہ ساری جو جنگ تھی جو نبی علیہ السلام نے 10 سال مکہ میں گزارے کیوں تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ کو کیوں تکلیف دی گئی؟ خباب بن ارد کو کیوں سزا دی گئی؟ حضرت سمیہ حضرت یاسر کو کیوں سزائیں اور تکلیف دی گئی؟ محبت کا درس دیتے وہ بھی. آؤ بھائی سب ایک ہی جگہ آ جاؤ. یہ جو آج محمد علیہ عیسیٰ جو ہیں انہوں نے جو عید کا خطبہ دیا ہے, اور یہ محمد بن سلمان جو امیر ہیں سعودیہ کے, یہ جو ویژن کو لے کے چل رہے ہیں, یہ ہم اس سے اتفاق نہیں رکھتے. ہم خلاف نہیں بولتے کیونکہ ایک مسلمانوں کا ایک توحید کی سرزمین ہے, لیکن جو یہ ویژن لے کے چل رہے ہیں اللہ اس سے بچائے. جس بندے سے انہوں نے عید کا خطبہ دلوایا ہے, صحیح ہے, یہ بڑے غلط اس کے عقائد ہیں. یہ تو وحدت ادیان کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. آپ یوٹیوب کھولیں, محمد علیہ عیسیٰ, بڑے بڑے علماء کی موجودگی میں انہوں نے اس کو چنا محمد علیہ عیسیٰ کو کہ یہ آگے یہ حج کا خطبہ دے. عرفات میں جنہوں نے خطبہ دیا, کبار مشائخ کی موجودگی, ایسے شخص کو جس کا منہج اور عقیدہ اس اتنا غلط ہے کہ وہ وحدت ادیان کی طرف کہ جی یہودی عیسائی مسلمان ہیں, جا کے خواتین سے بیٹھ رہے ہیں, ہاتھ ملا رہے ہیں, تصویریں کھنچا رہے ہیں, ایسی ایسی کانفرنسز میں جا رہے ہیں, یہودیوں کی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے ویژن کے مطابق. وہ ٹھیک ہے, وہ سیاسی ہوں گے معاملات, مجبوریاں, ہمیں نہیں پتا. بہرحال ہم ظاہر کے مکلف ہیں, ہم اس کو صحیح نہیں سمجھتے, لیکن کھلا بولنے سے بھی گریز کرتے ہیں کیونکہ سعودی کے خلاف بہت لوگ ہیں آج کی تاریخ میں جن کو صرف موقع چاہیے اور اس پہ قابض ہو جائیں. بہرحال دین کی دعوت کچھ بھی ہو جائے, منہج یہی ہے نبوی منہج. آپ زبان چینج کر سکتے ہیں, آپ اردو سے آسان اردو کر سکتے ہیں, آسان اردو سے انگلش بول سکتے ہیں, انگلش سے آپ اور اچھی انگلش بول سکتے ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ سوشل میڈیا یوز کر سکتے ہیں, آپ کیمراز یوز کر سکتے ہیں, آپ ٹیکنالوجی یوز کر سکتے ہیں. بیٹھے نا آپ کے سامنے, یہ کمپیوٹر لگا ہے, ادھر لیپ ٹاپ لگا ہے, ساؤنڈ سسٹم ہے, یہ ٹیبلٹ ہے, لیپ ٹاپ, یہ کیمرا ہے, یہ سب اسٹیٹ آف دی آرٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہمارے سامنے رکھی ہے. یہ کر سکتے ہیں آپ. ابھی الحمدللہ ہم نے اسٹوڈیو بنایا, انشاءاللہ پوڈ کاسٹ شروع ہو جائیں گی اللہ نے چاہا چند ہی عرصے میں, ریڈی ہے بالکل. میں نے لاکھوں روپے کے کیمرے ڈال دیے اللہ کی توفیق سے. اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی ہم نے اس کے اندر ڈالی ہے, اوبویسلی اپنے فنڈس کی اور اویلیبلٹی کو دیکھتے ہوئے کام کی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے بھائی آپ سب چیز ہائی فائی یوز کریں, آج کے دور کے حساب سے یوز کریں, لیکن دعوت وہی 1400 سال پرانی ہونی چاہیے. دعوت تبلیغ نہیں, دعوت تبدیل نہیں ہوتی. ذرائع ابلاغ, دعوت آگے دینے کا طریقہ ضرور وقت کے ساتھ چینج اور اپڈیٹ ہونا چاہیے. دعوت اپڈیٹ نہیں ہوتی, منہج یہی رہتا ہے. ہاں نئے مسائل آئیں گے, نئے مسائل کا رد نئے طریقے سے ہوگا, لیکن نئے مسائل کا رد کرنے کی بنیاد وہی ہے, یہی قرآن کی آیت ہے, ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, کہ آج کا جو بھی طاغوت ہے اس کا آپ نے انکار کرنا ہے. اللہ اکبر. جی فرمائیے. بھائی ہر غلط چیز کا انکار ضروری ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم بہترین ہو اس لیے کہ تم تأمرون بالمعروف, معروف کی طرف بلاتے ہو, وتنہون عن المنکر, برائی سے روکتے ہو. ہر چیز میں لے کے آنا ہے اس کو, ہر چیز جو غلط ہے غلط کو غلط کہنا ہے, لیکن اس میں جذباتی نہیں ہو جانا ہے, فرق کرنا چاہیے. بعض اوقات عقائد کا معاملہ جتنا سخت ہے احکام اتنے سخت نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی آپ کو یہ پتہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے علماء نے کس چیز میں شدت اختیار کی ہے, کس چیز میں سختی اختیار کی ہے, کس چیز میں نرمی اختیار کی. اور یہ کیسے پتہ چلے گا؟ پڑھ کے پتہ چلے گا. ان 5-6 سال میں پڑھنے کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کو یہ پتہ چل جائے, انسان کو پتہ چل جائے کہ کس چیز میں اختلاف ہے, کس چیز میں اختلاف کی نوعیت کیا ہے, کس چیز میں افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے, کس چیز میں شرط اور واجب کا مسئلہ ہے. نماز میں رفع دین کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ میں آج بتاتا ہوں. کوئی شخص رفع دین کو صحیح سمجھتے ہوئے بھی بغیر رفع دین کی نماز پڑھے, نماز ہو جاتی, نماز ہو جاتی, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی. ابھی کیسے پتہ چلے گا؟ پڑھ کے پتہ چلے گا نا. تو بہت سے ایسے دین کے مسائل ہوتے ہیں جو اختلافی ہوتے ہیں. علماء نے آپس میں دلائل کی بنیاد پر, علماء نہیں صحیح عقیدے کے علماء نے اختلاف کیا ہوتا ہے, لیکن ان کا عقیدہ ایک ہوتا ہے, منہج ایک ہوتا ہے. تو اگر کوئی عقیدے میں اختلاف کرے گا وہ قابل مذمت اختلاف ہے. اصول الدین میں کمپرومائز نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہا ہے؟ انشاءاللہ سے بہت جلد ایک پوڈ کاسٹ ہوگی ہماری, اختلاف, رولز آف اختلاف. جی پہلے ہوئی تھی وہ ایٹیکیٹس آف اختلاف, وہ تو ان ہاؤس ہی ہوئی تھی. وہی ہے کہ کس چیز میں اختلاف قابل رد ہے, کس چیز میں اختلاف قابل قبول ہے, طریقہ کار کے ہیں. بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ آج بات چیت ہوئی ہے. جنہوں نے مس کی ہے وہ یہ ریکارڈنگ سن لیں جا کر, اور جو نئے آپ کے ابھی
تھوڑے سے لیٹ لوگ آئیں تو ان کو آپ بول دیجیے گا, صحیح ہے, میرے سامنے آ گئے تو میں بول دوں گا, ورنہ آپ لوگوں نے بول دینا. یہ ضروری ہے, یہ پوائنٹ سننا ضروری ہے. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. بس انبیاء کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا اس کام کے لیے کہ تم عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. پھر ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں فمنهم من هدى الله, جن کو اللہ نے ہدایت دی, ومنهم من حقت عليه الضلاله, اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی. یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ ہدایت دینے والا بھی اللہ ہے, اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خیر کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کی جاتی ہے, شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی. کیسے پڑھ رہے ہیں نا ابھی آپ لوگ ہیں, جمعے کا خطبہ تو نہیں سننے آئے نا؟ پچھلے سال میں نے پڑھایا تھا آپ کو. اچھا, اس سے پچھلے سال. جی ہاں جی, ہاں, شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی, خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. اس آیت سے کیسے یہ ثابت ہو رہا ہے؟ جی آن لائن اسٹوڈنٹس جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ آج میں ذرا سلو ہی چل رہا ہوں, ڈیٹیل میں جا رہا ہوں کیونکہ بڑی کچھ انپورٹنٹ باتیں آئی ہیں. اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا اصول تفسیر ٹچ کرنی ہے. پھر کل امید ہے ہم تھوڑا سا زیادہ پڑھیں گے, تفصیل میں کم جائیں گے اور ترجمہ کر کے آگے زیادہ نکلیں گے. میں نہیں بتایا تھا بھائی, سمپل ہے نا, سامنے دکھ رہا ہے. کہا فمنہم من ھدی اللہ, بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی. لیکن جب اللہ نے جلالت کا وقت کہا تو یہ نہیں کہا فمنہم من یضل اللہ ومن ضل اللہ, یہ نہیں اضل اللہ, یہ نہیں کہا اللہ, بلکہ جن کے حق میں جلالت ہوئی. ومن حقت علیہ الضلالہ, بعض وہ تھے کہ جن کے حق میں گمراہی ثابت ہوئی. صحیح نقطہ سمجھ آ گیا؟ کیا سمجھ آیا؟ بیٹا یہ تو ترجمہ ہے, نقطہ کیا ہے؟ کہاں ہوتے ہو تم؟ یہی ہوتے ہو کہیں اور ہوتے ہو ہیں؟ ہاں, خیر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی, خیر کی جاتی ہے, شر کی نہیں کی جاتی. تو اس آیت سے کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ہاں واضح ہے, اللہ نے جب ہدایت کا لفظ کہا تو اپنا اسم موجود ہے بطور فائل, لیکن ضلالت کا ورڈ آیا تو یہاں نہیں ہے. ہاں, حکمت یہی ہے کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں جاتی, خیر کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. جی, اسی طرح قرآن میں اشر اریدا, کیا ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد اللہ بہم رشدا, یا پھر اللہ نے ان کے ساتھ ہدایت کا راستہ کیا. تو جب اللہ نے شر کا معاملہ کیا تو اریدا مجہول استعمال کیا, اور جب اس کا لفظ استعمال کیا تو پھر معروف استعمال کیا, اور اللہ کا لفظ فائل وہاں موجود ہے. ہاں جی, یہ پتہ نہیں, اس کو دیکھ لیں کہاں پہ. اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بہم ربہم رشدا, دیکھ لیں کچھ میرے آگے پیچھے نہ. لیکن یہ اچھا سوال کیا, لیکن سورہ بقرہ میں تو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, یا پھر یضل بہ من یشاء, جس کو اللہ چاہے گمراہ کر دے. تو بات یہ ہے کہ یہ ہے بالکل, یہ ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا. ہم شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتے, یا ادب کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف شر کی نسبت نہیں کرتے. اللہ خود سے کر دے تو اللہ کا نہیں, وہ الگ اصول ہے. فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین, بس زمین میں سیر کرو, زمین میں چلو. گھومنے پھرنے جانا الاؤڈ ہے, زمین میں ویکیشن منانا دلیل مل گئی, مسنون ہے, مستحب ہے, حکم ہے. اگر اس غرض سے ہو کہ اللہ کی آیات کو, اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں, اس سے عبرت پکڑیں, اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں, تاکہ اللہ کی معرفت, اللہ کی پہچان دل میں اور بہتر ہو اور مضبوط ہو, تو پھر اس نیت سے جانا یہ مستحب ہے, جانا چاہیے. فسیروا فی الارض, زمین میں سیر کرو, فانظروا, دیکھو, کیف کان عاقبۃ المکذبین, کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا, کیسے جھٹلانے والوں کا انجام ہوا. ان تحرص علی ھداھم, اگر آپ ان کی ہدایت کی حرص کریں, فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین, بس بے شک اللہ نہیں ہدایت دے گا جن کو اس نے گمراہ کر دیا. وما لهم من ناصرین, اور نہیں ہے ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگار. ٹھیک ہے جی, یہاں ہم سٹاپ کرتے ہیں, ہم اصول تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں. فسیرو, جاؤ زمین میں سیر کرو اور دیکھو کیسے جن لوگوں نے جھٹلایا کیسے ان کا انجام ہوا.
کون؟ زور سے بولیں. نبی علیہ السلام کسی جگہ سے گزر رہے تھے. ہاں لیکن وہ جگہ دیکھی نا, اس جگہ پہ ٹھہرنا منع ہے, اس جگہ سے گزر تو سکتے ہیں. اس جگہ پہ مقیم, یعنی ایک ہے کہ جہاں پہ ادھر ان کو عذاب آیا, ایک ہے وہی جگہ, اور ایک ہے اللہ کی زمین کس کس جگہ پہ کس کس طرح لوگ کے لوگ رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں سے گزرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھہر نہیں سکتے وہاں جا کے. اور یہ صرف یہ دلیل نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس آیت کا تو مجھے نہیں پتا. جو انہوں نے سوال کیا کہ نبی علیہ السلام جس جگہ سے گزرے جہاں پہ لوگوں کو عذاب آیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہاں سے جلدی گزرو, تو وہاں تو ٹھہرنا منع ہے. اگر رستے میں آئے کوئی جگہ آئے تو وہاں سے گزر سکتے ہیں, گزر جانا ہے فوراً جلدی سے, ٹھہرنا نہیں ہے وہاں پہ. لیکن اس کے علاوہ عمومی آیتیں کہ زمین میں سیر کرنے کی, سیرو فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق, سورہ عنکبوت میں ہے فسیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ, کیسے اللہ نے اس خلقت کو پیدا کیا پہلی دفعہ, اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا, کیسے بنائے گا. عمومی آیتیں اور بھی موجود ہیں, ضروری نہیں ہے اسی مقام پہ سیر کر کے جائے جائے جہاں پہ عذاب آیا ہو. ٹھیک, جائیں پہاڑوں پہ, سوات, ناران, کاغان, چترال, کدو, باہر بھی جا سکتے ہیں, منع نہیں ہے. ہاں, کافر ملک میں جانے سے گریز کرنی چاہیے. اب تو خیر مسلمان ممالک بھی کون سے ہیں, پورے مسلمان ہیں. جی علماء کرام, کہاں سے پڑھنا, کیا پڑھا تھا ہم نے اصول تفسیر میں پچھلی دفعہ؟ ہاں جی, مکی صورتوں کی علامات اور مدنی صورتوں کی علامات. تو کیا ہے مکی صورتوں کی علامات؟ وہ تو نام لکھوائے تھے نا, علامات کیا ہیں؟ لکھنا یاد کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن علامات یاد ہونا ضروری ہے مکی صورتوں کی. جی جی خواتین, سوال ہے, جواب مل سکتا ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہر صورت جس میں سجدہ تلاوت ہو وہ مکی ہے. اور مکی صورتیں جو ہے اس میں جی جی, زیادہ توحید اور آخرت کا ذکر ہے, اور جو مکی ہے صورت وہ ہے نا جس میں توحید اور آخرت کا ذکر ہے. جید کس کا؟ وہ صورت مدنی ہے جس میں حدود اور منافقین کا ذکر ہو, بالکل. لیکن میں ابھی مکی پوچھ رہا ہوں, مکی جو یا ایھا الناس سے شروع ہو اس کو مکی صورت کہا جاتا ہے. بہت اچھے. ہاں بھائی, ایک آدھ تم بھی بتا دو, لاسٹ کلاس مس کر دی تھی. اچھا ہاں جی, جس میں آدم اور ابلیس کا ذکر ہو وہ مکی صورت ہے. اور حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتیں مکی ہیں. جید, ساری نہیں ہیں, ساری ہیں. پھر کون سی اس میں استثنا ہے؟ بقرہ اور آل عمران اس سے الگ ہیں. جید, مکی صورتیں اکثر چھوٹی اور جامع ہوتی ہیں. جامع مطلب, جامع مطلب ہاں الفاظ کم معنی زیادہ ہوتے ہیں. جید, ہاں جی. ہر وہ صورت اور جس میں سابقہ انبیاء اور امتوں کا ذکر ہو. جی سوائے سورہ بقرہ. جی آن لائن کیا کہہ رہی تھی؟ جی اس میں مشرکین سے جو ہے وہ ٹھوس دلائل سے بات کی گئی ہے عموماً جی, مکی ہوتی. مشرکین سے ٹھوس دلائل, کلیئر ایویڈنسز, پروفز ان کو پیش کیے گئے ہیں. جید, توحید, توحید کے دلائل ہوں اور آخرت کا تذکرہ ہو, یہ بھی مکی صورتیں ہیں. ہجرت سے پہلے ہوں, اور اکثر صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں, چاہے مکہ کے باہر ہی کیوں نہ ہوئی ہوں. اچھا جی, اب آ جائیں مدنی پہ جلدی سے. ہاں, جن میں احکام و مسائل ہوں وہ اکثر طور پہ مدنی ہیں. جی, حدود کا ذکر ہو, اور یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر ہو. جی, اور اہل منافقین کا کتاب کے ذکر. ساتھ اہل کتاب کے ساتھ مجادلہ یا بحث مباحثہ. جی, اہل کتاب کے ساتھ بحث مباحثہ مجادلہ ہو. جی, اور بچا لگائیں. جی چلیں. اب ایک سوال ہے,
सूरतों के नाम लिखने का सबब, सूरतों का नाम रखने का सबब, किस सूरत का नाम, ये नाम क्यों है? तो ये सारी सूरतों का तो नहीं बता रहा आपको मैं, लेकिन अमूमन कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं। मद्देनजर चीजों को रखकर सूरतों का नाम रखे जाते हैं। नंबर 1, सूरत के इब्तिदाई लफ्ज से इसका नाम रख दिया जाता है। पहला लफ्ज ये है तो सूरत का नाम भी यही है। फॉर एग्जाम्पल सूरह फातिहा, यासीन, सूरह ताहा, ठीक है ताहा। चलें, सूरह मरियम में पहला लफ्ज मरियम क्या है भाई? सूरह नाज़िआत, जयद। अर्रहमान है सूरह रहमान। आबस, जयद। आगे चलें, आसर, जयद। दूसरा, सूरत के अंदर कोई ऐसा लफ्ज मज़कूर होता है जो किसी अहम वाक़े की तरफ इशारा कर रहा होता है, तो उस पे उसका नाम रख दिया जाता है। या इलाही। जैसे सूरह बकरा, आले इमरान, मरियम वगैरह, फील, यूनुस, हूद, बहुत सारे। नंबर 3, सूरत के मौजू को देखते हुए इसका नाम रख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यूसुफ, तो उनका ये दूसरी कैटेगरी में आएगा। इखलास, जयद, सूरह इखलास। ये टॉपिक तो नहीं है, ये अंदर एक लफ्ज मौजूद है जिस पे उसका नाम रखा है, ये सेकंड कैटेगरी है। सूरह इखलास है थर्ड कैटेगरी। तकासुर भी सेकंड कैटेगरी से, अल्हाकुमुत तकासुर, ये वर्ड मौजूद है, टॉपिक सूरत का नहीं है। मोमिनून, तो ये भी सेकंड कैटेगरी है, टॉपिक है लेकिन ये नाम मौजूद है ना। और मोमिनून में उस टॉपिक के अलावा भी तो बातें हैं। हुजरात, हुजरात भी सेकंड कैटेगरी से, हुजरात उसके अंदर शामिल है। सूरह नास भी वर्ड मौजूद है, ये तो फर्स्ट कैटेगरी में से नहीं, सेकंड में से। सूरह फातिहा के कितने नाम है? 25 नाम है उलमा ने लिखे जी। तो एक सूरत के कई नाम होने की वजह यह है कि उसकी फजीलत है। तो सूरह फातिहा इतनी फजीलत वाली सूरत है कि इसके 25 नाम हैं। चलें बस आज यहीं तक ही करें। सुभानकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अम्मा बअद। यहाँ से पढ़ना, थुम्मा सअलल मुदर्रिसु तुल्लाबा इद्दत अस्इलतिन। ثم سأل المدرس طلاب عدة أسئلة तुल्लाबा طلاب عدة أسئلة ثم फिर सअला का मतलब सअला वजन क्या है? फ़अला किस चीज़ का वजन होता है? फ़अला किस चीज़ का वजन होता है? फ़अला, ज़हबा, समिअ, खरजा, किस चीज़ का वजन है? किस चीज़ का वजन है ये? फ़अला। कल तो क्या है? ज़हबा, ज़हबू, ज़हबत, ज़हब। फेल माजी का वजन है फ़अला। तो सअला फेल है, फेल को कौन चाहिए होता है? फाइल। फाइल कौन सी राबी हालत में होता है? मरफू। तो सुम्मा सअलल मुदर्रिसु, मुदर्रिस ने सवाल किया। किससे सवाल किया? वो हो जाएंगे मफरूल, वो हो जाएंगे मफरूल। तो मफरूल कैसा होता है? मफरूल कैसा होता है? मंसूब। तो इसलिए क्या पढ़ेंगे? सुम्मा सअलल मुदर्रिसु तुल्लाबा, तलबा से सवाल किया, और जो सवाल किया वो भी मफरूल है। इद्दत अस्इलतिन, अस्इला जो है सवाल की जमा है, असिला। इद्दत का मतलब हो जाएगा मुतअद्दिद या नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, मुतअद्दिद सवालात किया। क्या सवालात थे जी? पढ़ें। المدرس ये बार बार ना पढ़े, बस डायरेक्ट मन। من خلقك يا إبراهيم خلقني يا الله मन खलका या इब्राहिम, मन क्या हो जाएगा? कौन है? इस्तिफाम के लिए है। खलका क्या है? फेल है, फेल माजी है। इसका फाइल कौन है? इसका फाइल कौन है? खलका का।
اس کے اندر ضمیر ہے ہوا, اس وہ پیچھے کدھر جائے گی؟ ضمیر پیچھے کس کی طرف جائے گی؟ من کی طرف جائے گی. کون ہے جس نے پیدا کیا؟ خلق من. ٹھیک ہے, خلق من کس نے پیدا کیا؟ من خلق. اور یہ کاف کیا بن جائے گا؟ کاف ہے کیا ویسے؟ ضمیر ہے. اب کون سی ضمیر ہے یہ کاف؟ مرفوعات میں آتی ہے یا منصوبات اور مجرورات میں آتی ہے؟ منصوبات اور مجرورات میں آتی ہے. یعنی یہ کاف ضمیر جو ہے یہ آتی ہے نصب یا جر کی جگہ پہ. اب یہاں پہ ہم ڈھونڈے کہ ہمارے پاس کیا جر میں آنے کا کوئی ریزن ہے؟ جر میں آنے کے کتنے ریزنز ہوتے ہیں؟ جر میں آنے کے کتنے ریزنز ہوتے ہیں؟ 2 ریزنز ہوتے ہیں. یا تو حرف جر آئے گا, یہاں پہ کوئی حرف جر موجود ہے, یہاں پہ کوئی حرف جر موجود نہیں ہے تو حرف جر تو نہیں ہے. دوسرا ریزن کیا تھا کہ وہ کیسا ہو؟ مضاف. مضاف الیہ کو پیچھے کون چاہیے ہوتا ہے؟ مضاف. اور مضاف کون ہوتا ہے؟ کوئی اسم ہوتا ہے. تو اس ضمیر سے پیچھے کوئی اسم بھی نہیں ہے, تو یہ جر میں تو نہیں ہے. اب منصوب ہے. اب منصوب میں آنے کا کوئی ریزن ہوگا. منصوب میں آنے کا کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ پیچھے فعل موجود ہے, تو فعل کا یہ کیا بن سکتا ہے؟ فاعل. خلق تخلیق کیا, پیدا کیا, کس کو؟ کا, آپ کو. من خلق کا کس نے تخلیق کیا آپ کو؟ یا ابراہیم ہے ابراہیم. من حرف جر نہیں ہوتا, من حرف جر ہوتا ہے. ہوا, وہ ہوا فاعل ہے نا, فاعل ہے. نہیں, من فاعل نہیں کہلائے گا, من جملے میں مبتدا کہلائے گا. جی بالکل. ہوا ضمیر فاعل بنے گی جو کہ چھپی ہوئی ہے, من فاعل بنے. اچھا, پھر جواب میں اس نے کیا کہا؟ خلقنی اللہ. خلقنی اللہ. خلق کیا ہے؟ فعل ہے, وہی فاعل کے وزن پہ. فعل کو کون چاہیے ہوتا ہے؟ فاعل. پہلے فاعل آئے گا تب مفعول آئے گا. اچھا, اب اس سینٹینس میں کون فاعل بن سکتا ہے؟ اللہ. مرفوع پڑھ رہے ہیں تو فاعل ہو گیا اللہ. اب مفعول کون ہے؟ نی. اب آپ یاد کریں جو ضمائر ہم نے دیکھی تھی اس میں نون کے ساتھ کہیں پہ نہیں تھا, لیکن صرف یا تھا. ٹھیک ہے, یا تھا. اچھا, یا کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے اگر میں کہوں میری کتاب تو میں کیسے کہوں گا؟ کتابی. میرا بھائی اخی. ٹھیک ہے, اس یا کے ساتھ مسئلہ کیا ہوتا ہے جو کہ یا ٹیکنیکلی خود ساکن ہوتا ہے کہ اس کو اپنے سے پیچھے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ کسرہ چاہیے ہوتا ہے. کتاب بن تھا تو کتاب بی کر دیا, کتاب بئی نہیں کر سکتے, کتاب بوئی نہیں کر سکتے, اس کو کسرہ چاہیے ہوتا ہے. اگر یہاں پہ بھی اگر اس نون کو نہ لائے نا تو مسئلہ کیا ہوگا کہ یہ اس فعل کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرے گی, آپ اور کیا کر دے گی اس کو؟ خلقی. فعل جو ہے وہ اس طرح چینج نہیں ہو سکتا, تو فعل کو اس تبدیلی سے بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ یہ بیچ میں ایک نون کو لگا دیا جاتا ہے تاکہ کیا ہوا کہ یہ کسرہ کس نے برداشت کر لیا؟ نون نے برداشت کر لیا. خلقنی. یہ نون جو ہے وہ صرف کس کام کے لیے ہے؟ تاکہ اس یا کی وجہ سے جو پیچھے کسرہ آنا تھا وہ اس نون پہ آ جائے. اس لیے اس نون کو کہا جاتا ہے نون الوقایا. وقایا بچانے کے لیے, کہ یہ نون جو ہے وہ بچاتا ہے فعل کو ایک حرف کی تبدیلی سے. ٹھیک ہے جی. خلقنی تخلیق کیا مجھے, اور یہ یا ضمیر کون سی اعرابی حالت کی جگہ پہ آ رہی ہے؟ یہ یا ضمیر کون سی اعرابی حالت کی جگہ پہ آ رہی ہے؟ خلقہ جب فعل ہے تو فعل کے بعد یہ ضمیر کس اعرابی حالت ہے؟ منصوب کی جگہ پہ آ رہی ہے نا, مفعول ہے نا. تخلیق کیا اللہ نے مجھے. ٹھیک ہے, تو میں کیا ہوں؟ مفعول ہوں. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے تو یہ ضمیر منصوب کی جگہ پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. مرفوع اللہ ہے. جی آگے. منصوب منصوب من خلقکم نون وقایہ, واو قاف یا الف, واو قاف الف یا اور گول تھا. من خلقکم یا ابنائی. ترجمہ, کس نے پیدا کیا آپ کو؟ آپ سب کو, اے لڑکوں. اے لڑکوں. خلقنا اللہ. ترجمہ جلدی ہمیں جلدی, کس پیدا کیا اللہ نے. ہمیں پیدا کیا اللہ نے. من خلقنی یا عباس. یا عباسو. خلقک اللہ. کس نے پیدا کیا یا من عباس؟ خلقنی. من خلقنی. مجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے کس نے پیدا کیا؟ مجھے کس نے پیدا کیا اے عباس؟ آپ کو اللہ نے پیدا کیا. آپ کو پیدا کیا اللہ نے. من خلق الشمس یا عبد اللہ. یا عبد اللہ. سورج کو کس نے پیدا کیا اے اللہ کے بندے؟ صحیح. خلق اللہ. خلق. اللہ. خلق. خلقها اللہ. خلقہ اللہ. اس کو پیدا اس کو کیا پیدا کیا اللہ نے. اللہ نے. تو شمس کیسا ہوتا ہے جنس کے اعتبار سے؟ مؤنث, اس وجہ سے مؤنث ہا کی ضمیر آ گئی ہے. صحیح, مؤنث. صحیح. ومن خلق القمر یا عبد الرحمن. اور چاند کو کس نے پیدا کیا خلق. اے رحمان کے بیٹے؟ اے عبد الرحمن. عبد الرحمن نام ہے. عبد الرحمن نام نہیں سنا؟ بس عبد الرحمن. خلقہ اللہ. اس کو تخلیق کیا اللہ نے. ومن خلق النجوم یا ومن خلق النجوم. ومن خلق النجوم یا احمد. صحیح. خلقها اللہ. نجوم کس کو کہتے ہیں؟ ستاروں کو. یہ جمع ہے نجم کی جمع نجوم. تو یہاں پہ خلقہا واحد مؤنث کی ضمیر کیوں آئی ہے؟
वो जो मुअन्नस غیر عاقل کی جمع ہے اس وجہ سے اس کو واحد مؤنث سے تعبیر کیا گیا. يا أستاذ عندي سؤال سؤال عندي سؤال ليست له علاقة بالدرس. یا استاذ عندي سؤال. يا أستاذ میرا سوال ہے میرے پاس ایک سوال ہے. میرے پاس ایک سوال ہے لیست له علاقۃ. علاقہ کہتے ہیں تعلق کو، ریلیشن کو. ان سوالوں کا اس سوال کا کا درس اس درس سے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق لیست، اس سوال کا اس درس سے کوئی تعلق نہیں. تعلق نہیں ہے. جو آپ پڑھا رہے ہیں اس سے تعلق نہیں ہے. میرے پاس ایک ویسے ہی سوال ہے. ما ہوا وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قرأت في كتاب النجوم ان النجوم. أن النجوم أبعد من الشمس أصحيح هذا؟ قرأت. قرأت کا مطلب کس نے پڑھا؟ میں نے پڑھا. میں نے فی پڑھا کتاب، میں ایک کتاب میں پڑھا. کیا پڑھا؟ ستارے جو ہیں ان النجوم. ان النجوم، یہ نجوم بے نصب کیوں ہے؟ سب کو اس سے پہلے وہ ہے نا یہ مفعول کیا کس کا مفعول ہے؟ انا کی وجہ سے. انا اپنے اسم کو کیا کرتا ہے؟ نصب کرتا ہے. تو ان النجوم میں نے پڑھا یہ کہ ستارے جو ہیں وہ ابعد من الشمس. ابعد کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ دور ہے. ابعد کس چیز کا وزن ہے؟ افعل کا وزن ہے تفضیل کا. ٹھیک ہے. اکبر، ابعد زیادہ دور ہے سورج سے. اصحیح هذا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نعم هذا صحيح. مما خلق الله الإنسان يا عثمان. نعم هذا صحیح، یہ بات صحیح ہے. مما، یہ اصل میں تھا من اور پھر ما. مما خلق من کس کو کہتے ہیں؟ من من سے، اور ما. ٹھیک ہے. اب یہ سوال کے لیے ہے تو کس یا کون. ٹھیک ہے. من ما کس سے، کس سے. خلق اللہ الانسان، اللہ نے تخلیق کیا انسان کو. یا عثمانو، خلق الله الإنسان من طين. اللہ تعالی جی یہ نون اور میم جو یہ آگے آئے گا کہ اس طرح جب ملا دیتے ہیں تو اکثر جو ہے وہ میم کے آگے والا الف، جیسے عما میں بھی ایسا کر دیتے ہیں، بما میں بھی. جی بالکل. خلق اللہ الانسان من طين. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا گیلی مٹی سے. صحیح. احسنت یا عثمان. ومما خلق الله الجان یا ابا بکر. احسنتا کا مطلب آپ نے بہت اچھا کہا، آپ نے بہت اچھا جواب دیا. ومما خلق اللہ الجان. جان کون ہے؟ جان کون ہے؟ جن کی جمع. جن. جن کی جمع جان. جان کو یعنی جنوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ آگے ابا بکر شخص کا نام ہے، ایک شخص کا، ایک اسٹوڈنٹ کا نام. خلق اللہ الجان من نار. کہ اللہ نے اور اللہ جنوں کو تعالی پیدا نے کیا جنوں کو پیدا کیا آگ سے. آگ سے. کیف عرفت ذلك عرفت. كيف عرفت ذلك يا أبا بكر؟ عرفت ذلك من القرآن الكريم فجاء في سورة الأعراف أن إبليس قال لله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. کیف عرفت ذلك یا ابا بکر. عرفت پہچانا آپ نے. کیسے پہچانا آپ نے؟ کیسے پہچانا آپ نے اے ابو بکر؟ اے بکر. اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یا ابا بکر ہے. ابا بکر کیوں ہے؟ اصل میں نام ہے ابو بکر، تو یہاں ابا کیوں ہو گیا؟ ابا بکر جو ہے یہاں پہ منادا ہے. منادا کون ہوتا ہے؟ جس کو منادا کون ہوتا ہے؟ منادا کون ہوتا ہے؟ جس کو پکارا جائے، جس کو پکارا جا رہا ہو وہ ہوتا ہے منادا. ٹھیک ہے. منادا کا رول کیا ہے کہ جب منادا مضاف ہوتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. جب منادا مضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا ہے. جیسے کہ عبداللہ، جب عبداللہ کو پکاریں گے تو کیسے کہیں گے؟ یا عبد اللہ. عبد الرحمن کو کیسے پکاریں گے؟ عبد الرحمانی. تو یہاں پہ تھا ابو بکر. اب ابو کا جو یہ ورڈ ہے ابو، یہ ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے. ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی. تو وہ اس کو نصب میں کرنے کے لیے کیا ہو گیا؟ یا ابا بکر. حرکت ہی نہیں ہے، حرف سے. حرف سے. جی میں نے سمجھا، میں نے جانا یہ، میں نے جانا یہ قرآن کریم سے. جہاں کا مطلب ہوتا ہے آیا ہے. آیا ہے، یہ آیا ہے سورۃ الاعراف میں ابلیس کے بارے میں. ابلیس، یہ کہ ابلیس نے کہا، یہ کہ ابلیس نے کہا انا کس سے کہا؟ للہ. اللہ سے. ابلیس نے اللہ سے کہا انا خیر من، میں کیا ہوں؟ میں خیر، میں خیر من ہوں، میں بہتر ہوں بہتر ہوں اس سے. خلقتنی من نار، جس کو تو نے پیدا کیا. خلقتنی، جس کو میں نے پیدا کیا. خلقتا جس کو تو نے پیدا کیا. پیدا کیا تو نے، نی تو نے مجھے پیدا کیا تو نے آگ سے، مجھے پیدا کیا آگ سے، اور اس کو پیدا اور کیا اس کو پیدا کیا گیلی مٹی سے. مٹی سے. صحیح. احسنت یا ابا بکر. کم سماء خلق اللہ یا عبد اللہ. خلق اللہ ہو، خلق اللہ یا عبد اللہ. کم سماء، کم سماء، کتنے، کتنے آسمان کتنے آسمان اللہ نے پیدا اللہ کیے. نے پیدا کیے. اے عبداللہ. خلق اللہ سبع سماوات. کتنے دنوں میں پیدا کیا. کتنے آسمان کتنے پیدا کیے؟ خلق آسمان اللہ کتنے پیدا کیے؟ سبع سماوات، اللہ نے
7 آسمان جو ہے وہ تخلیق کیے. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان رکھے. وفی کم یوم خلق اللہ السماوات خلق والارض اللہ خلق اللہ السماوات والارض یا عبد الرحمن. اور کم اور یومن اور کتنے مہینے کتنے دنوں میں کتنے دنوں میں اللہ یہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمانوں کو اور آسمانوں کو اور زمین کو اے عبد پیدا کیا. الرحمن. سماواتی کے کسرہ جو ہے وہ سماواتی خلقہ کیا تھا فعل, اللہ کون ہو جائے گا اس کا کلمہ اللہ فاعل, السماوات اور الارض کیا ہو جائیں گے اس کے مفعول. مفعول کون سی رابع حالت میں ہوتا ہے نصب میں, تو الارض پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصب جو اس کا فتحہ سے آ رہا ہے. السماواتی کیوں ہے جمع مؤنث کا اعراب کس طرح ہوتا ہے مسلماتن رفع میں اور مسلماتن اور مسلماتن, تو اس وجہ سے نصب میں بھی ہے السماواتی جمع مؤنث. جی خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام. کتنے دنوں اللہ میں تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان اور زمینوں کو آسمانوں اور زمین کو آسمانوں اور زمین کو 7 دنوں میں 6 دنوں میں 6 دنوں میں. 6 دنوں میں. هذا صحیح. قال اللہ تعالی فی کثیر فی کثیر. کثیر من الآیات انه خلق 7 سماوات. تو میں صحیح کہا. بس یہ وہ سمجھ میں کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت آیات میں یہ کہا ہے فقال فی سورۃ الطلاق فقال في سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات وكذلك قال في كثير من الآيات إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام. فقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. یہ بات صحیح ہے. وفي اللہ تعالیٰ نے کہا بہت آیات میں کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں کو 7 آسمانوں کو. سورۃ طلاق میں کیا کہا اللہ الذی, اللہ ہے وہی جس نے خلق 7 سماوات تخلیق کیا 7 آسمانوں کو. وکذلک قال فی کثیر من الآیات, اور اسی طرح بہت آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا انہ خلق السماوات والارض, کہ اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں. فقال فی سورۃ الحدید, سورۃ الحدید میں کہا, حدید کس کو کہتے ہیں لوہے کو, ٹھیک ہے. سورۃ الحدید میں کیا کہا هو الذی, وہی ہے جس نے کیا کیا خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا فی 6 ایام 6 دنوں میں. پھر کیا ہوتا ہے وفيها هذه لحظتی وفي هذه اللحظة غن الجرس وخرج المدرس من الفصل. خرج المدرس من الفصل. فی هذه اللحظة, اس لحظہ میں, لحظہ کا مطلب کیا ہوتا ہے گھڑی مومنٹ. اس لمحے میں کیا ہوا رن الجرس, رن کا مطلب کیا ہوتا ہے بجا, رن یرنو بجنا, ٹھیک ہے. الجرس کہتے ہیں گھنٹی کو. تو اس مومنٹ پہ کیا ہوا گھنٹی بجی. وخرج المدرس من الفصل, اور ٹیچر جو ہے وہ کلاس سے رن فعل ہے بالکل جی نہیں مزید سے بجنا. اچھا جی, اس کے بعد کچھ سوالات ہیں وہ تو خیر چیپٹر سے ہی, تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر اس میں ہے ما معنی الکلمات الآتیہ. یہ اگر آپ دیکھیں یہ ایکسرسائز آگے والے 2 ایکسرسائز کو چھوڑ کے, ما معنی الکلمات الآتیہ الطین عاد الجد. اس چیپٹر میں انہوں نے آپ کو یہ بتایا ہے اس اعتبار سے کہ کس طرح اسی زبان میں اسی زبان کے کلمات کی تشریح کی جاتی ہے. جیسے انہوں نے آپ کو تین کے بارے میں کیا بتایا, تو تین کو کیا کہتے ہیں, تین کیا ہے پیچھے چیپٹر میں اگر آپ جائیں گے انہوں نے پوچھا تھا نا کہ عاد جدی من الخرطوم, تو اس طرح تین کا ایک انہوں نے بتایا تھا کہ الطین اس سے مراد کیا ہے معناہ التراب المختلط بالماء. چیپٹر میں لکھا ہوا ہے نا کتاب میں, تو پڑھ کے آئے ہو اسی چیپٹر میں. الطین, اس میں لکھا ہوا ہے ما معنی الطین یا استاذ, قال المدرس الطین معناہ التراب المختلط بالماء. میرے پاس کتاب آپ کے. اس طرح انہوں نے آپ کو عادہ اور الجد کا بھی جو ہے وہ معنی آپ کو بتایا ہوا ہے, تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا انشاءاللہ. پھر ہم نماز کے بعد آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اوکے سر, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اقرأ المثال. اقرأ المثال کا مطلب پڑھیں مثال کو. ثم اکمل, پھر کیا کریں اکمل, مکمل کریں. ما یلی, ما یلی کا مطلب جو مندرجہ ذیل ہے, علی غرارہ, اسی کے پیٹرن پر, اسی کے مثل پر. علی غرارہ,
मिरार उसी के मिसल, उसी के पैटर्न पर। आसिमतु सूदानी अल खुर्तूम, सूडान का जो कैपिटल है वो है अल खुर्तूम। फिर इस तरह अगला सेंटेंस क्या बनेगा, इराक का कैपिटल क्या होगा, आसिमतुल इराकी बगदाद, बगदाद। आसिमतुल इराकी बाबर फतहा है, फतहा है, बगदाद। फिर असानी अल ममलकतुल अरबिय्यत सऊदिया, आसिमतुल ममलकतुल अरबिय्यत सऊदियती हाँ रियाब, रियाब, रियादु। फिर यमन का जी जनाब, यमन का क्या है, सनआ, खैर गूगल कर लें बेहतर है। और मिस्र का क्या है, सनआ, साद नून ऐन अल। ये खैर कोई इसका अरबिक से ताल्लुक नहीं है, आपकी जनरल नॉलेज से ताल्लुक है। तो आसिमतु मिस्र, कायरो को अरबी में क्या कहते हैं, अल काहिरा। मिस्र के साथ नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाता, कोई वो नहीं लगाना चाहे लगा भी दें, अल मिस्री हो जाएगा फिर जी। यमन का सनआ। अच्छा इक़राइल अमसिला, अब ये जो है इसका जो मिस्र का अल काहिरा, इक़राइल अमसिला था। सुम मक्तुबिल जुमल अल आतिया था मुस्तामिलन फ़िअल ताज्जुब, यहाँ पे आपको जो है फ़िअल ताज्जुब इस्तेमाल करना है। सेंटेंस पहला जुमला क्या है, हादर रजुलु तवीलुन, जुमला क्या था, हादर रजुलु तवीलुन, ये आदमी लंबा है। अब इसको ताज्जुब में कैसे कहेंगे, मा अतवला हादर रजुला, कितना ही लंबा है ये आदमी। अच्छा मा अतवला जो है वो मा अफ़अला के वजन पे है, और उसके बाद हादर रजुला किस क्या इसका इराब क्या है, नसब में है। तो ठीक है, आप याद रखिएगा मा अफ़अला और उसके बाद जो आएगा वो मंसूब आएगा। मा अतवला जो है ये मा अफ़अला के वजन पे है, मा अफ़अला के वजन पे है, और उसके बाद जो आ रहा है वो मंसूब आ रहा है। हादल बैतु कबीरुन, ये घर बड़ा है। मा अकबरा हादल बैता, मा अकबरा किस वजन पे है, मा अफ़अला, मा अफ़अला जो है वो ताज्जुब का है, ठीक है, कि कितना ही, यहाँ पे अकबर आ गया तो कितना ही बड़ा है, किस चीज के बारे में बात हो रही है, वो मफूल आ जाएगा, हादल बैता, ये घर। हादिहि सय्यारतु जमीलतुन, ये गाड़ी खूबसूरत है। मा अजमला हादिहि सय्यारता, कितनी ही खूबसूरत है ये गाड़ी। ठीक है जी, उसके बाद हादल माउ बारिदुन, अब इसको कैसे कहेंगे कि कितना ही ठंडा है ये पानी, मा 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 अबरदा, मा अबरदा हादल मा, मंसूब मंसूब, हाँ मा अबरदा हादल मा। जी आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि चाहे वो मोनस ही हो लेकिन फेल जो है वो मा अफ़अला ही आ रहा है, इसमें मोनस और मुज़क्कर की फर्क नहीं है। असानी अन नुजूमु जमीलतुन, अब इसको ताजुब में कैसे कहेंगे, मा अजमलन नुजू, क्यों नुजूमु क्यों नहीं, नुजूमु क्यों पहले बताओ, बस बोलना है भाई, थोड़ा सा एक सेकंड सोच सुन लो ना, 4-3 बार आ गया है कि वो नुजूमा मफरूल मंसूब आ रहा है, तो मा अजमलन नुजूमा, कितने ही खूबसूरत हैं, ये नहीं आ रहे यहाँ पे, सिर्फ सितारे, इतने ही खूबसूरत हैं सितारे। मा अजमलन नुजूमा, लिखने की, लिखने का नहीं है, फिर कल फिर पूछोगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सही है भाई, सही है। ये माँ जो है ये ये असल में ताज्जुब के लिए इस्तेमाल है, इसमें कुछ इख्तिलाफ है कि माँ असल में कौन सा है, कुछ कहते हैं मौसूला का है, मौसूला वाला जो है वो ठीक है। अच्छा हादल कलमु रखीसुन, मा अरखसा, अब आप लिखेंगे, आप ऐसे बस बोलना दें प्लीज, मा अरखसा हादल कलमा, मा अरखसा हादल कलमा। मा अजमला पढ़ सकते हैं, डबल फतह नहीं, डबल फतह नहीं है, मा अजमला फेल पे कभी भी जो है वो तनवीन नहीं आता। मा अरखसा हादल कलमा, सस्ता, सस्ता, मुकस्सर कौन सी, नहीं ये जमा नहीं है, ये फेल का सीगा है। मा अफ़अला जो है ये फेल का एक सीगा है। अल-लुग़तुल अरबिय्यतु सहलतुन, मा असहला अल-लुग़तल अरबिय्यता, मा असहलल लुग़तल अरबिय्यता।
ہادہ سینٹینس میں نہیں ہے نا, سینٹینس میں کہیں اشارہ کیا ہوا ہے تو پھر آپ دیکھیں ما اسہلا, تو اس کو ملا دیں ما اسہل اللغۃ العربیہ, کتنی ہی کون سا اشارہ معرفہ ہے جی, النجوم کثیرۃ, ما اکثرا کثیرۃ کیوں, تو اس سے تو ما اکثرا بنا دیا نا, ما اکثر النجوم کتنے ہی زیادہ ہیں ستارے, اللبن حسن ما احسن اللبن کتنا ہی اچھا ہے دودھ, هذه السيارة سريعة ما اسرع هذه السيارة, سریع کا مطلب ہوتا ہے تیز, القمر جمیل ما اجمل القمر, هذا القميص وسخ ما اوسخ هذا القميص, وسخ کا مطلب ہوتا ہے صاف ستھرا نہ ہونا, میلا کچیلا ہونا. هذا الفصل نظيف ما انظف هذا الفصل, ٹھیک ہے, سری تیز صاف ستھرا. القمر جمیل کا مطلب ہوتا ہے چاند خوبصورت ہے, تو ما اجمل القمر کتنا ہی خوبصورت ہے چاند. انظفا بالکل, ہاں یہ تو وزن کا تھا نا, فعیل وزن کا یا تھا, ہاں یہ اصل نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اصل میں بتانا صرف کیا ہے کہ ما افعال کا ایک وزن ہے جو کہ تعجب کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ کتنا ہی اچھا, کتنا ہی بڑا, کتنا ہی مہنگا, کتنا ہی سستا وغیرہ, یہ معنی جو ہے یہ فعل دیتا ہے. صاف ستھرا, کیا میں ایک بار ترکیب کر دوں گا پھر سوالات آئیں گے, اس لیے ابھی یہ جگہ نہیں ہے کہ اس کی ترکیب کی جائے. ہاں تو آپ کو ما اجملا میں یہ فعل ہے اور یہ اس کا مفعول ہے. ماں پہ کچھ نے کہا ہے کہ افعال کے اندر اس کے ضمیر ہوا کی جو کہ ماں کی طرف لوٹتی ہے, ٹھیک ہے, اور بعد والا جو اس کا مفعول ہے. جی, تأمل الامثلہ ثم اقرأ الکلمات الآتیہ واکتبها مع ضبط واخریہ. اس میں آپ کو کیا بتا رہے ہیں, محمد, جب محمد کو پکاریں گے تو کیا کہیں گے, یا محمدو, تو کیا کیا, تنوین ہٹا دیا. حامدن کو پکارا تو یا حامدو کہہ دیا, تنوین ہٹا دیا. استاذن کو پکارا تو یا استاذو کہہ دیا, تنوین ہٹا دیا. یعنی کہ اگر کلمہ جو ہے وہ مفرد ہے, یعنی کہ مضاف نہیں ہے, اگر کلمہ مضاف نہیں ہے اس کو پکار رہے ہیں تو اس کی تنوین ہٹا دیتے ہیں. لیکن اگر کلمہ مضاف ہو, جیسے اخت حامدن میں اگر حامد کی بہن کو پکارنا ہو تو ہم کیا کہیں گے, یا اخت حامدن, کیونکہ یہاں پہ کیسا ہے, وہ مضاف ہے, تو اگر منادہ جو ہے وہ مضاف ہو تو وہ منصوب پڑ جاتا ہے. اسی طرح عبداللہ سے یا عبد اللہ, تو آپ اس کے آگے دیکھیں آگے کیسے پڑھیں گے, یا علی, اگر مضاف ہے تو یا علی یا پڑھیں, اگر مضاف نہیں ہے تو صرف تنوین ہٹا دیں, یا علی یو. پھر عباس کے ساتھ کیسے پڑھیں گے, یا عبا سو, یا رجو دو, یا بن تو, بن تا کیوں پڑھ رہے ہیں, اب مضاف نہیں ہے نا, ابھی ایک مضاف آئے گا تو مضاف کے طور پہ پڑھیں گے نا. یا بنتو, آگے یا شیخو, یا مریمو, یا عبد اللہ, یا عبد اللہ, کیونکہ عبد جو ہے یہاں پہ مضاف ہے. آگے مضاف ہے تو کیسے پڑھیں گے, یا بنتا خالدن, خالد پہ تنوین آئے گی. یا آگے کیا ہے, مضاف ہے تو کیسے پڑھیں گے, مضاف کو کیسے پڑھیں گے, مضاف کو, یا سائق السیارۃ, سائق کہتے ہیں ڈرائیور کو, سیارہ گاڑی, تو اے گاڑی کے ڈرائیور. یا ام سعدن, اے سعد کی ماں. پھر یا, آپ بتائیں کیوں تی کیوں ہوگا, مضاف الیہ ہے تو مجرور ہوگا. یا عبد الرحمانی, یا رب الکعبتی, یا امام المسجدی, تو اس کو پکارتے نا. یا آگے کیا ہے, ابن عباس, یا ابن عباس او یبن عباس, یبن عباس. ابو بکر کو یا
ابا بکر. صحیح. تو رول کیا ہے کہ اگر منادہ جو ہے وہ مضاف ہو تو اس کو جو ہے وہ منصوب پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے جناب, انشاءاللہ یہیں پہ رکتے ہیں, پھر آگے جو ہے وہ بعد میں کنٹینیو کرتے ہیں. اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حدیث نمبر کون سی ہماری؟ 372. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. اس کے اسائنمنٹ نا تو لکھوا رہا ہوں نا میں ڈائریکٹ. عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اصابتنا مجاعت لیالی خیبرہ, ہمیں بھوک لگی. مجاع بھوک کو کہتے ہیں. خیبر کی راتوں میں. خیبر, جنگ خیبر اہل خیبر کے ساتھ جو ہوئی, اس مارکے میں کئی راتیں ایسی جو ہماری بھوک میں گزری. فلما کان یوم خیبر, جب خیبر کا دن آیا, وقعنا فی الحمر الاہلیہ, ہم نے ہاتھ ڈال دیا گھریلو گدھے پر. حمر ہمار کی جمع ہے. جو گھریلو گدھے تھے ہم نے ان پر حملہ کر دیا. آواز سب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے یا آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو فنتحرناہا, ہم نے اسے ذبح کر دیا. یا نہر ذبح کے معنی میں. خیبر کا جب دن آیا تو ہم نے حملہ کیا گدھوں پر, اور ہم نے ایک گدھے کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا. فلما غلط بها القدور, جب ہنڈیاں ابلنے لگ گئی, گدھا کڑھائی تیار ہو گئی. ٹھیک ہے. نادا منادی رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا. ندا دینے والے نے, پکارنے والے نے پکارا اور کہا ان اکفئوا القدور, اپنی ہنڈیوں کو انڈیل دو, پلٹی کر دو, گرا دو, الٹا دو اپنی ہنڈیوں کو. ولا تأکلوا من لحوم الحمر الاہلیۃ شیئا, گھریلو گدے کے گوشت میں سے کچھ بھی مت کھاؤ, حرام ہو گیا. سیاق دیکھیں, کئی دنوں سے بھوکے تھے, بھوک لگی ہوئی تھی, بڑی مشکل سے ہاتھ آیا گدھا, ذبح کر کے گوشت بنایا, تیار ہو چکا ہے, بس اب کھانا تھا. ادھر سے آزمائش دیکھ کے اللہ کے رسول کا حکم آ گیا کہ گوشت کھانا حرام ہو گیا. ہم جیسے کمزور ایمان والا ہوتا کیا کرتا؟ اب یہ کھا لیتے ہیں, آئندہ انشاءاللہ مکمل پرہیز کریں گے. ہاں بہانے ہو جاتے ہیں نا ہمارے, جان کو خطرہ ہے, خطرہ نہ بھی ہو, بہت خطرہ ہے جان کو. ہیلے بہانے ہمارے پاس ہوتے ہیں سنت کو ترک کرنے کے. اتباع کی جو مثال ہے وہ حدیث میں موجود ہے. اتباع کی جو مثال ہے صحابہ کرام کی چند مثالوں میں سے ایک یہ عظیم مثال ہے. دوسری مثال وہ شراب کی حرمت کی ہے. کیا تھا؟ جو پی رہا ہے, کو پینے کے لیے بیٹھا ہے, مجلس لگ چکی ہے اور وہ مٹکے شراب کے بھرے ہوئے ہیں, ادھر سے اعلان ہوا, حتیٰ کہ جو پی چکا تھا وہ مکلف تو نہیں تھا نا باہر نکالنے کا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے انگلیاں مار کر وہ بھی باہر نکالا, اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. یہ نہیں دیکھا کہ یہ مٹکے بھرے ہوئے ہیں, چلو یہودیوں کو بیچ دیتے ہیں, یہ عیسائیوں کو بیچ دیتے ہیں, یہ غیر مسلموں کو بیچ دیتے ہیں, ان کے لیے تو حلال ہے بھائی. جب پینا حرام ہے تو بیچنا بھی حرام ہے, کاروبار بھی حرام ہے. تیسری مثال اتباع رسول کی سب سے بہترین مثال, اللہ کے رسول میں انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی تھی. سونا مردوں کے لیے حلال تھا اس وقت. جب آیا تو آپ نے اتار کر پھینک دی. صحابہ نے بھی انگوٹھیاں پھینک دی. ایک صحابی کو کسی نے کہا کہ اٹھا لو, پہننا حرام ہوا ہے, بیچنا تو حرام نہیں ہوا نا, اگر بیوی کو دے دینا, گھر دے دینا. تو اس نے کہا واللہ لا اطرح, اللہ کی قسم, لا اخذ ما طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے نہیں اٹھا سکتا. اللہ کے رسول کی اتباع میں ہم نے پھینکی نہیں یہ چیز.
अब मैं दोबारा नहीं पहन सकता इसको, मैं नहीं उठा सकता इसको। इतनी इजहार नफरत हुआ करती थी जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद करना। आपने चांदी की अंगूठी पहनी तो सहाबाए किराम चांदी की पहनकर आ गए। तो जैसे आप कर रहे हैं वैसे, आप नमाज पढ़ा रहे थे जूती पहनकर, सहाबाए किराम ने पहनी हुई थी, आपने नमाज के दौरान ही जूती उतार कर, नमाज के दौरान ही जिब्रील इस्लाम ने आकर बताया कि आपकी जूती में गंदगी लगी हुई है, तो नबी इस्लाम ने उतार दी। तो सहाबाए किराम ने नमाज के अंदर देखा आपने जूती उतार दी, सबने उतार दी। आपने पूछा तुमने क्यों किया? वो अल्लाह के खिलाफ को देखा जैसे आपने किया वैसे जी। किबले की तब्दील का भी ऐसे है। बिल्कुल बेमिसाल मिसालें हैं और हम सिर्फ मिसालें देते हैं, हाँ अमल नहीं करते, ये असल चीज। मसला नंबर 1, ग़ज़वा खैबर के मौके पर उम्मत पर घरेलू गधे के गोश्त को हराम कर दिया गया। ग़ज़वा खैबर के मौके पर उम्मत पर घरेलू गधे के गोश्त को हराम कर दिया गया। हम किल्लत सवारी कमी थी, किल्लत सवारी, बस इल्लत हो या ना हो, हराम हो गया तो खत्म बात। हिल्लत एक होती हिल्लत हुर्मत, उसके लिए कतई नस चाहिए होती है। खास घरेलू का लफ्ज क्यों है? इसलिए कि अगर किसी को गधा खाने की ख्वाहिश है तो शरीयत ने उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जंगली गधा हलाल करार दिया है, इसलिए घरेलू का लफ्ज खास तौर पर जिक्र कर रहे हैं। नंबर 2, उम्मत के लिए जंगली गधे की हिल्लत बरकरार है। उम्मत के लिए जंगली गधे की हिल्लत बरकरार है। हिल्लत, हिल्लत हलाल होना, इल्लत नहीं, हिल्लत हा से हलाल होना। हमारे यहाँ क्या होता है, हुर्मत के बावजूद भी खिलाया जा रहा है। मालूम ना हो तो आप बरीउ जिम्मा है, मालूम हो जाए कि यहाँ मिलती है इस तरह की कढ़ाइयाँ, फिर नहीं जा करते हैं, घर में ही खाएं आप। जैसे लाहौर में नहीं खाना चाहिए बिल्कुल, लाहौर के घरों में खा लें, होटल में ना। गधे ज्यादा हैं 73। हाँ, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अनुमा फरमाते हैं, दखलतु अना व खालिद इब्नुल वलीद मा रसूलिल्लाह सल्लम बैत मैमूना, मैं और खालिद बिन वलीद रसूलुल्लाह सल्लम के साथ दाखिल हुए सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर। फउतिया बिदब्बिन, रसूलुल्लाह सल्लम के पास लाया गया सांड, मजनूदिन भुना हुआ। अच्छा, आपके किताब में लिखा होगा गो, तो गलत है ये, तो आप तर्जुमे में तस्सीह कर दें सांड, सांडा। जी, दोनों चीजें अलग अलग हैं, गो हराम है, सांडा ये हलाल है। नहीं नहीं, अगर किसी जगह पर ये डिश मिलती है और फिर आप वहां जाने क्या करने जा रहे हैं वहां पर? है? आपने छिपकली देखी है? छिपकली देखी है ना, छिपकली जैसे बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल, ये क्या है? गो है ना। बस गो और सांडा, इन ज्यादा फर्क नहीं है, इनमें कुछ सिफात से फर्क होता है, इनके खाने पीने से, इनकी रिहाइश से, इनके वज़ाकता से, जैसे कहते हैं 19-20 का फर्क है, ऐसे ही एक चीज हलाल है दूसरी हराम है। जी, गो हराम है, सांडा हलाल है। जी,
इसको आप जब के नाम से सर्च करेंगे ना, अरबी में लिख के जब, तो फिर आपके सामने आएगा। पता नहीं किस लफ्ज से सर्च कर रहे हो आप। अच्छा, हाँ बिल्कुल ऐसे फर्क देखें दोनों में है ना। इनकी खुराक में भी फर्क है और रहन सहन में भी फर्क है। कुछ सिफात जिक्र की है उन्होंने अल्लामा सफी रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह ने बुलुगुल मराम में किताब ताम के हाशिए के अंदर। ऐसे जब उन्होंने इन जानवरों का जिक्र किया ना बब का, तो वहां उन्होंने कुछ बातें नकल की हैं कि जो सांडा है इसकी जो खुराक है वो पानी नहीं पीता, सिर्फ ये शबनम जो होती है ना, सिर्फ उसी को वो अपने लिए काफी समझता है। कुछ और फर्क भी यहाँ तो इंशाल्लाह जिक्र करेंगे आपके सामने। जी अलग है, दोनों चीजें अलग है, फर्क नहीं करते। तो आपको थोड़ी पता है कि ये सांडा ही है वो गो है। हाँ जी हलाल, उसमें शर्त है हलाल डिश लेकर आप खाएं, बिल्कुल खाएं। वहाँ एक शर्त है कि जिन बर्तनों में आपके लिए खाना बना रहे हैं क्या वो बर्तन पाक साफ करके बना रहे हैं। ये बहुत अहम मसला है। जिन चीज़ों में हराम पकता है तो वहाँ हलाल कैसे पक सकता है। अगर ये फ़र्क व मलहूज रखते हैं, इतने सियाणे समझदार और साहिब वरा हैं, तो आप खाएं। ऐसी जगह नहीं है तो फिर आप होटलिंग करना ही छोड़ दें। होटल में अगर खाकर जाकर खाने का शौक है तो घर से बनाएं, वहाँ जाकर बैठ के खा लें। आसान हल है ये, इसमें आपको बिल भी देना नहीं पड़ेगा। हाँ ये बात भी सही। चले फउतिया बिज़ब्बिन मजनूज़िन, तो रसूलुल्लाह महनूज़िन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सांडा लाया गया भुना हुआ। फ़अहवा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बियदिही, नबी इस्लाम ने अपने हाथ को उसकी तरफ बढ़ाया खाने के लिए। तो फिर फ़क़ाल बादुन निस्वा, आपकी किसी बीवी ने कहा, बीवियों में से, अल्लाती फ़ी बैति मैमूना, जो सैयदा मैमूना के घर में थी। कुछ बीवियां जमा हो गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। किसी बीवी ने कहा, अखबिरू रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल को बताओ तो सही, बिमा युरीद अन याकुला, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना चाह रहे हैं वो क्या है। जो आप खाना चाह रहे हैं वो क्या है, बताओ तो सही। फकुलतु, तो मैंने कहा, ताकुलुहु, अल्लाह के रसूल आप खाना चाह रहे हैं इसको, हुवा दब्बुन, ये सांडा है, जिसको आप खाना चाह रहे हैं ये सांडा है। फरफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ को हटा लिया, हाथ को फौरन खींच लिया। फलम याकुल, आपने नहीं खाया। फकुलतु या रसूल अल्लाह, मैंने कहा, इब्न अब्बास कहते हैं मैंने कहा अल्लाह के रसूल, हरामुन हुआ, क्या ये हराम है। आपने फरमाया नहीं। वलाकिन्नहु लम यकुन बिअर्दि कौमी, लेकिन मेरी जमीन पर नहीं होता है ये। फअजिदुनी आफुहु, मैं इससे कराहत महसूस करता हूँ। मेरे इलाके में नहीं होता ना ये डिश, हमारे इलाके में नहीं है, लिहाजा मुझे नापसंदीदा ये। हराम नहीं है, मैं कराहत महसूस करता हूँ इस चीज से। इसलिए कि जो चीजें आपकी खुराक में नहीं होती ना, किसी और कौम में चले जाओ और उनके यहाँ वो चीज बड़ी मशहूर और आपने कभी ना खाई हो, तो फिर इंसान कराहत महसूस करता है। इल्ला ये कि दिल रखने के लिए वो खा ले 4 लुकमे जबरदस्ती, बाद में जाकर फिर वो हाँ नहीं खा सकते, बिल्कुल नहीं खा सकते। हालांकि है मछली वो भी, ये भी, लेकिन जी कुर्बानी नहीं, कुर्बानी तो मुर्गी की भी नहीं होती। कुर्बानी के तो जानवर मखसूस हैं 4। बहरहाल इख्तलाफ है, बचना चाहिए, इख्तलाफ तो है, बहरहाल बचना जी। फकुलतु, फकाल खालिद, खालिद कहते फज तररतुहु, मैंने उसको अपनी तरफ खींच लिया। फअकलतुहु, मैंने खाया। वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यंदुरु इलैया, नबी इस्लाम मेरी तरफ देख रहे थे और मैं खा रहा था। ज़ाहिर उनके हाथ होगी ना ये डिश, मजे से खा रहे थे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। झींगे हलाल हैं जी, झींगे खाएं, बिल्कुल हलाल है। ऐसे ही कीड़ा मच्छी समंदर का है, समंदर का है ना, हलाल। अच्छा जो कह रहे होते हैं ना मकरू है, मकरू सबसे ज्यादा वही खा रहे होते हैं, पता नहीं दूसरों को रोक कर अपने लिए बचा रहे हैं शायद। यह है फिका हनफी में मकरू है, लेकिन ये झींगा जाता कहाँ है पहले ये तो बताएं, कहाँ जाता है। खाते हैं सब। मसला नंबर 1, आपके शोहर खाने नहीं देते तो आप कीमा बनाकर हैं, जब ना हो तो उस वक्त खाएं आप। तो आपको भी जरूरत पड़ी है कि जब वो आएंगे तभी खाना है आपने, कीमा बनाकर खाएं, कीमा। वैसे जो मग्स होता है ना, मग्स, मैं ये नहीं खाता था, बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे। किसी ने मुझे कहा कि अंडे बनाए आपके लिए, खाएं। मैंने अंडे समझ के खाए, जब खा के पेट भर गया तो उसने कहा ये आपको हमने वो खिलाया, मगज खिलाया।
شکل ایک جیسی ہوتی ہے, تھوڑا سا پتہ نہیں چلتا. تو آپ بھی یہی اس طرح کچھ ٹیکنیک استعمال کریں. جھینگا کی شکل دیکھیں گے آپ کا کھانے کو دل نہیں کرے گا. شکل اگر دیکھیں, ہو سکتا ہے 2 دن بھوک ہی نہ لگے آپ کو, لیکن جب آپ اس کا واقعتاً سالن کھائیں گے یا اس کی کڑھائی کھائیں گے تو آپ بہترین چیز ہے, مفید. وہی اختلاف ایسے خواہ والا ہے, جو اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی شوق سے کھا رہے ہوتے ہیں, صرف ناٹک ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ سانڈا حلال ہے. میں نے اس کے بارے میں سمندری جو جانور ہیں ان کے بارے میں نے کچھ بتایا تھا آپ کو. ہر چیز حلال ہے الا یہ کہ اس کی حرمت کی کوئی نص قطعی موجود ہو, یا اس کی مشابہت ان جانوروں سے ہوتی ہو جو جانور خشکی میں حلال ہیں اور یہ سمندر سے باہر بھی رہتا ہو. بصورت دیگر جائز ہیں, حلال ہیں سارے. ہاں, تو اس کی قطعی دلیل الگ سے موجود ہے نا حرمت, لہذا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. مسئلہ پورا کر لیں, لہذا اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے آپ سے کیوں کہا کہ یہ سانڈا ہے, کیوں بتایا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طعام کے تعلق سے جو طبیعت تھی بڑی نفاست والی تھی, نفیس طبیعت کے مالک تھے آپ, اس لیے آپ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے, تو اس لیے آگاہ کر دیا. تو ہونا بھی یہی چاہیے, اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھلانے کے بعد ہاں ہاں کرنا شروع کر دیں. اگر کسی کی طبیعت میں ایسی چیز نہیں ہے تو ان کو زور زبردستی ڈھونسنا بھی نہیں چاہیے. مزاج الگ ہے, کوئی ہر ایک انسان کو ہر چیز پسند نہیں ہوتی ہے نا. دوسرا مسئلہ, نبی علیہ السلام اگر کسی چیز کو طبعاً پسند نہیں کرتے, نبی علیہ السلام اگر کسی چیز کو طبعاً پسند نہیں کرتے تو اس سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی. نبی علیہ السلام اگر طبعاً کسی چیز کو پسند نہیں کرتے تو اس سے وہ چیز حرام نہیں ہو جاتی. جیسے یہاں پر ہے, آپ نے ناپسند کیا لیکن صحابہ نے کھایا آپ کی موجودگی میں. تیسرا مسئلہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے تعلق سے یہ سنت ہے یا کھانے کے تعلق سے آپ کا یہ عمل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کے تعلق سے یہ عمل ہے, جو چیز پسند ہوتی کھا لیتے, جو پسند نہ ہوتی چھوڑ دیتے. عیب نہیں نکالتے تھے, یہ اصل چیز ہے, عیب نہیں نکالتے تھے. ہمارے ہاں عیب نکالا جاتا ہے, وہ بہت بڑی غلط بات ہے. بالخصوص بیوی نے بڑی محنت سے کھانا تیار کیا, گرمی میں پسینے سے شرابور ہے, اور آپ آئے مزے سے بیٹھ کر کھانا کھایا اور پلیٹ اٹھا کے پھینک دی. یہ کوئی سالن ہے, یہ کوئی چائے ہے, یہ کوئی روٹی ہے؟ اس طرح چاول بناتے ہیں, اور ذلیل کر دیا 2 منٹ میں, اس کی محنت کی کوئی قدر نہیں. تو پسند ہے بھی آپ کھا لیں, 2 لقمے لگا لیں, اس کے بعد کہہ دیں پیٹ بھر گیا میرا, خود سمجھ جائے گی کیوں بھر گیا, لیکن کم از کم محنت تو نہ نکالے نا, ذلیل تو نہ کریں. لیکن کھانا بھی صحیح بنانا چاہیے نا, ایسا موقع ہی نہ دے بندہ. 74 عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 غزوے کیے, 7 جنگوں میں شریک ہوئے. ناکل الجراد, ہم ٹڈیاں کھاتے تھے. ٹڈی دل نہیں دیکھی آپ نے؟ ہاں, ٹڈے نہیں, ابھی وہ آئے تھے اور حملہ ہوا تھا کراچی میں, گرین درختوں پر اکثر ہوتے ہیں نا. اس کی کڑائی کھائی آپ نے؟ کڑائی کھایا گھر میں. مطلب جب اس کا موسم آتا ہے, نکل پڑتے ہیں, تو آپ بھی جال لے کر نکلیں اور اس کو جس طرح چنے بھونتے اس طرح بھونے اور کھائیں. لوگ کھاتے ہیں اس کو, نہ کبھی نہیں. پہلا مسئلہ,
टिड्डी हलाल है, इसे भून कर खाया जा सकता है। टिड्डी हलाल है, इसे भून कर खाया जा सकता है। लोगों ने जब भैया तो बहुत भून भून कर कढ़ाइयां बनाई, चावलों में डाली और इस उम्मत के लिए दो, नंबर 2, इस उम्मत के लिए 2 मुर्दार हलाल हैं, उनमें से मछली और एक टिड्डी। इस उम्मत के लिए 2 मुर्दार हलाल हैं। नंबर 1 मुर्दार, ये मुर्दा हालत में भी वो जायज है, एक मछली दूसरा टिड्डी। जिंदा मिले तो भी भून लो, मुर्दा मिले तो भी भून लो। बिल्कुल, किनारे ना भी आए तो भी खा सकते हैं। हम जहां से मछली लेते हैं वो जिंदा थोड़ी होती, मुर्दा ही होती। जब हम ले रहे हैं, जब हम ज़बह कर रहे हैं, जब हम कटवा रहे हैं, उसको जिंदा होती है मुर्दा होती है? अब मुर्गी अगर मरी हुई हो तो ले लेंगे आप, लेकिन आप उसी का तो खाते हैं। पिज्जा शवारमा भी उसी का खाते हैं आप, समोसे भी उसी के खाते हैं आप जी। कोई गुंजाइश नहीं, पता नहीं कौन सी बात है। छोटे में फिर छोटे में बकरा भी आ जाएगा, हाथी के मुकाबले में छोटा है, फिर तो कोई बाकी नहीं रहा। भूनना क्या होता है? चले में गोश्त भून कर नहीं खाया कभी आपने? बारबेक्यू होता है ना, बारबेक्यू, ऐसे ही बारीक सी आप सीख लें, उस सीख के अंदर 20-25 टिड्डियां डालें और आप उसको उस पर रखें कोयले पर, थोड़ा सा मसाला डालें उसमें, और जब रोस्ट हो जाए तो उसके बाद आप फिर आप ब्रेड के साथ इसको खा लें। अल्लाह जी जी, मुर्गी की बात आ रही है, बस थोड़ा सा इंतजार करें आप। 75 ज़हदम बिन मुदर्रिब अल जरमी फरमाते हैं, कुन्ना इंदा अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास थे। फदआ बिमाइदतिन, उन्होंने दस्तरखान मंगवाया। अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तरखान मंगवाया। व अलैहा लहमु दजाजिन, और मुर्गी का गोश्त रख दिया उस पर। लहमु दजाज, मुर्गी का गोश्त, दजाज मुर्गी, दीक मुर्गा, मुर्गी का गोश्त रख दिया इस पर, यानी चिकन कोरमा। फदखल रजुल मिन बनी तैमिल्ला, बनी तैम में से एक शख्स आया और वो था भी अहमरू, सुर्ख रंग था उसका, शबीहुम बिल मवाली, गुलाम लगता था, गुलाम से उसकी शबाहत मिल रही थी, सुर्ख कलर का। और उसको कहा हलुम्मा, आओ, हलुम्मा आओ, यानी गोश्त खाओ। फतलक का आ, तो वो हिचकिचाया। फकाल लहू हलुम्मा, फिर अबू मूसा ने कहा आओ। फ़इन्नी राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याकुलु मिन्हु, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुर्गी से खाते हुए देखा है, यानी आपने चिकन खाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चिकन खाना सुन्नत है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानों में से ये भी शामिल है मुर्गी। तो आपके खानों में क्या चीज शामिल हुई? मुर्गी, बकरा, ऊंट, और जी घरेलू गधा भी आपने खाया है, खाया, जंगली भी खाया है, मछली भी खाई है आपने, ठीक है, दुम्बा भी खाया है, लेकिन ब्रॉयलर मुर्गी नहीं खाई आपने, ये पक्की बात है। हाँ, चिकन आपने देसी खाया है, उस वक्त देसी ही होता था, तो चिकन खाना है तो देसी खाएं जी। ब्रॉयलर, शक्ल देखिए आपने इसकी, ब्रॉयलर की। इस बेचारी को खुद नहीं पता ब्रॉयलर को कि मैं मुर्गी हूं। अब मुझे पता है ना, जिसको खुद ना पता हो। अच्छा, जब पकड़ने वाला आता है तो वो सर नीचे कर लेती है कि मैं नहीं पकड़ी जाऊंगी। अब जिसकी अकल का ये हाल हो, जो भाग ना सकती हो, जो चल ना सकती हो, खाने वाले पर उसका क्या असर होगा? बिल्कुल, उसकी जो जसामत है ना, वो उसकी उम्र से बहुत ज्यादा है। वो 1 महीने की है, उसकी उम्र 1 महीने की होती है, और जो उसकी जो जसामत है वो साल भर की लगती है। इसी तरह आपने देखा होगा ये जो कुर्बानी के जानवर हैं, चला नहीं जा रहा था, 18 मन, 17 मन, 20 मन, 3 साल के होते, 2 दांते हैं और उसका 16 मन वजन है। कहां से आ गया? ऐसी खतरनाक फीड, ऐसे खतरनाक इंजेक्शन लगाते हैं कि ये बेचारे अपने वजन से चर्बी भर भर कर, ओवरलोड, मुख्तलिफ बीमारियों में। अब इसका गोश्त कितना नुकसानदेह होगा? ऐसे जानवर की कुर्बानी करके आप उसका गोश्त जिनको खिला रहे हैं तो नुकसान दे रहे हैं आप उसको। देसी जानवर होने चाहिए, देसी, अपनी खुराक में भी देसी चीजें रखें। हम तो केमिकल खा रहे होते हैं, दूध भी केमिकल है, सब्जियां भी केमिकल हैं, गोश्त भी केमिकल है,
تو بندے بھی کیمیکل ہے. جی اسپرے کر کے دیسی کھائیں بھائی دیسی. ہاں مرغی اگر آپ نے بریلر کھانی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا پیس لیں آپ, آدھا پونے کلو کا, 1 مہینے اس کو رکھیں, اچھی خوراک کھلائیں, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد پھر آپ اس کو کھائیں. جی 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 دیسی اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں گوشت نکلتا ہی نہیں ہے, ہڈیاں ہوتی ہیں. تو تھوڑا سا بڑی سی صحت مند لے لیں, آپ کو آدھے کلو کا لینا تو ایسے ہی ہوگا. بہرحال کھانے کا انسان کی صحت پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے, اس لیے ایسی چیزیں استعمال کرنی چاہیے جو صحت کو نقصان نہ دے. ہم نے جب سے یہ کھانا شروع کیا, اوپر سے ڈبے والا دودھ پینا شروع کیا, جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے, یعنی جو ریسرچ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی تھی, اس میں اکثر ایسے تھے جن میں دودھ ڈلتا ہی نہیں تھا, صرف کیمیکل سے بنتا, کیمیکل سے. اس لیے گھروں کی چھتوں پر سبزیاں اگائیں, صحن میں بھینس باندھیں, ٹھیک ہے, اور دیسی مرغیاں پالیں, آپ صحت مند ہوں گے. مسئلہ لکھیں. مرغی کا گوشت حلال ہے. نمبر 2, اگر مرغی گندگی کھاتی ہے, تو ذبح کرنے سے پہلے کچھ دن کے لیے اس کی خوراک بہتر بنائی جائے. ایسے جانور کو جلالہ کہتے ہیں, جلالہ جو گندگی کھاتا ہے. اکثر کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پورا کٹ پٹ پر جانور گھوم رہے ہیں. جانور کہاں سے کچرا کھاتا ہے؟ یہ بد مزاجی دیکھیں. جانور گھاس کھانے والا ہے, اور کیا کھا رہا ہوتا ہے منڈی پر؟ کچرا, جوس پی رہا ہوتا ہے, کبھی سڑے ہوئے سیب کھا رہا ہوتا ہے, کبھی کاغذ کھا رہا ہوتا ہے. یہ جانور جی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں, بس یہ فری والا چکر ہے. پھر وہ جانور جب کٹتا ہے نا, گوشت میں بو ہوتی ہے, اس کے دودھ میں بو ہوتی ہے. پتہ نہیں ہم کیا کھا پی رہے ہیں, پتہ ہی نہیں ہمیں. یقین جانے جو دودھ لے کر آتے ہیں 100 دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کے کہ یہ موت کا سبب نہ بن جائے گی, ایسا خطرناک ہوتا ہے. دودھ کی مرضی ہوتی ہے, کبھی اس نے خراب ہو جانا ہے, کبھی سٹ رہنا ہے. کیمیکل صحیح ڈلا ہوا ہے تو آپ باہر رکھ کر بھی 2 دن بھول جائیں, اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا, فریش ہوگا 2 دن کے بعد. جب جانور دودھ نکالتا ہے اس کے بعد ہم تک پہنچنے کے وقت پتہ نہیں کتنے لوگ کیا کیا ملاتے ہیں اس میں. اور جب آپ خالص کبھی پی لیں نا دودھ تو آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے گا, اس لیے کہ آپ کے پیٹ کے اندر خالص چیز کی طاقت ہی ختم ہو گئی ہے. مرد آپ لوکل چیز کھائیں آپ. ہاں اس خالص دودھ کے اندر اگر آپ تھوڑا سا نالی کا پانی ڈال دیں گے سیٹ ہو جائے گا پیٹ, اس لیے کہ ہماری خوراک کے اندر یہ چیزیں شامل ہو جائیں. بالکل تاثیر ہوتی ہے اس میں, خالص کے اندر غذائیت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جی بالکل, ایک جانور رکھیں, سبزی اگائیں اور دیسی مرغے, 3 چیزیں بس. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانا اذا اکل احدکم طعاما, جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھا لے, فلا یمسح یدہ, اپنے ہاتھ کو نہ صاف کرے, حتی یلعقھا, حتی کہ اپنی انگلی کو چاٹ لے, او یلعقھا, یا اپنی انگلی کو کسی کو چٹوا دے. ظاہر ہے کون ہوگا؟ دوسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہے نا, چھوٹا بچہ. ہاں اپنے بچے کو قریب کر دو, اس کو ویسے انگلی چاٹنے کھانے کا شوق ہوتا ہے, نہیں ہے تو بچے کی اماں ہے, ٹھیک ہے. اس سے ایک سبق دیا ہے حدیث میں. اصل لیکن نقطے کی طرف آتے ہیں. نقطہ کیا ہے, کیوں کہا جا رہا ہے ہاتھ دھونے نہیں ہیں آپ نے کھانا کھانے کے بعد جب تک آپ چاٹ نہ لیں؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے آپ کو نہیں معلوم. اصل مسئلہ یہ ہے. اس لیے 2 چیزوں کا حکم دیا گیا, ایک برتن اچھے طریقے سے صاف کرو, دوسرا آپ کے ہاتھ میں جو ذرات لگے اس کو ضائع نہ کرو. اس لیے کہا گیا لقمہ بھی گر جائے اٹھا کر صاف کر کے کھاؤ. اصل کھانے میں کیا پیٹ بھرنا نہیں ہے, وہ برکت کو حاصل کرنا ہے. وہ برکت آپ کی قوت ہے, وہ برکت آپ کو عمل کی طرف ابھارے گی. وہ برکت ہم ضائع کرتے ہیں. کیسے؟ گر گئی تو گر گئی. اور نمبر 2, آدھا برتن خالی کرنا اور آدھا چھوڑنا اسٹائل بن چکا ہے. اور پھر ہاتھ آپ نے کھانا کیا, فوراً ٹیشو پیپر ساتھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ٹیشو پیپر لائیے بھائی, اور آپ نے چاول آدھے چاول ٹیشو پیپر کے ساتھ پہلے. اس لیے ہاتھ صاف کر کے کھانا کھائیں, اس کے بعد پھر چاٹنے میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی اور چیز نہیں لگی ہوگی سوائے کھانے کے. اچھا یہ پیسز کبھی جلے ہوئے ہوتے ہیں کبھی موٹے ہوتے ہیں نا, ہم چھوڑ دیتے ہیں, لیکن جب روٹی ایک ہی پکی ہوئی ہو نا تو پھر آپ کو کوئی چیز جلی ہوئی نظر نہیں آئے گی, اس میں کوئی موٹی بھی نظر نہیں آئے گی. جب آپ کے پاس 4 روٹیاں پڑی ہوں گی تو پھر ہمارے اندر نخرے پیدا ہو جاتے ہیں, پیس الگ کر دیا وہ الگ کر دیا, بیچ بیچ سے کھا رہے ہوتے. جب آپ کو پتا آٹا ختم ہو گیا ایک ہی روٹی اور آپ کو لگی ہے بھوک, تو آپ جھاڑ جھاڑ کر بھی کھا رہے ہوتے ہیں, کہیں کوئی پیس گر تو نہیں گیا ہے نا. اس کا مطلب پیٹ میں کوئی خرابی بھی نہیں ہو رہی ہوتی, کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا ہوتا, کچھ بھی نہیں. ایسے ہی ہو سکتا ہے وہی چیز زیادہ فائدے مند ہو. بالکل اندر زخم ہونا تو جلی ہوئی چیز زیادہ وہ زخم کے لیے مفید ہوتی. مزاج تھوڑا سا معتدل رکھیں. ہم کھانے میں جب نخرے آئیں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا. ہمارے معاشرے میں جس قدر کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے گھروں کے اندر, یعنی ہمارے ڈسٹ بین کے اندر آدھا کھانا ہوتا ہے, یا فریج کے اندر رکھا تو مصیبت فریج کی وجہ سے دیتے بھی نہیں ہے کسی کو نا, بچ گیا تو آپ رکھتے ہیں شام کو کام آ جائے گا, شام کو کھایا صبح کام آ جائے گا, 2 دن کے بعد کھا کھا کے آپ کی طبیعت خراب ہو گئی, اب دل نہیں کر رہا تو اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتے. جبکہ شریعت کہتی ہے کچھ دائیں بائیں بھی بھجوا دو, زیادہ بن گیا کوئی بات نہیں بھجوا دو, ہو سکتا ہے وہاں سے اچھی چیز آ جائے کوئی. سوال آیا کہ جلالہ کا ذبح کرنا حرام ہے یا مکروہ. حرام تو نہیں کہہ سکتے, یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ صحت کے لیے نقصان دہ ایسا جانور, اور کیسا آپ وہ کریں گے, اس کا گوشت کیسے نفیس ہو سکتا ہے, وہ تو آپ کی طبیعت پر ہے. اگر آپ کو نفیس چیز کھانے کی عادت نہیں ہے تو آپ کاٹیں اور کھائیں, نفیس چیز کھانے کی عادت ہے ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں. آپ عمدہ چیز, اچھی چیز, صاف ستھری چیز جیسے دیسی مرغی ہے, اور بریلر اس کے مقابلے میں نفیس تو نہیں ہے نا, لیکن جلدی پک جاتی ہے. یہ تین چیزیں, صحبت, دوستی. مسئلہ نمبر 1, کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ کھانے کی برکات سے محرومی نہ ہو. تاکہ کھانے کی برکات سے محرومی نہ ہو, کیونکہ معلوم نہیں کس ذرے کے ساتھ برکت ہے. نمبر 2, انگلیاں اور برتن صاف کرنے سے, انگلیاں اور برتن صاف کرنے سے کھانے کی تکریم بھی ہوتی ہے. کھانے کی تکریم بھی ہوتی ہے کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے, کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے, اسے نالیوں میں نہیں پھینکا جا سکتا. چمچ سے کھاتے ہیں کوئی حرج نہیں, کھائیں, لیکن چمچ کو بھی صاف کر لیں آپ. جی عزت, اس نعمت کی عزت ہے نا. یہ بے عزتی ہے کہ رزق حلال آپ کو ملا جس سے کتنے لوگ محروم ہیں اور آپ پھینک رہے ہیں اس کو. کچن میں دیکھیں کہ خواتین برتن دھو رہی ہوتی ہیں تو اس پلیٹ میں سالن لگا ہوا ہوتا ہے, تو آدھا سالن ہم وہ نالیوں میں جا رہا ہوتا ہے نا, ایسا بالکل ایسا.
شادی حال میں چلے جائیں, کیا بے عزتی ہوتی ہے کھانے کی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ کھانا جب پھینکا جا رہا ہوتا ہے, کتنے بیچارے مجبور غریب مسکین قسم کے لوگ وہاں پر جا کر وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کھا رہے ہوتے ہیں. بھجوا دیں کھانا, آپ نے پیسے لگائیں, کھانا جمع ہوا ہے, بلکہ آپ جمع کریں اور اس کے بعد تھیلیوں میں پیک کریں اور ضرورت مندوں کو دے دیں آپ. اچھا کچھ لوگوں میں ایک اور بھی کچھ اور بیچا بھی جاتا ہے, یہ بچا ہوا کھانا بکتا ہے اور پھر ٹھیلے لگ کر آپ کھا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی بریانی بڑی زبردست ہوتی ہے. یہ بریانی اس لیے بھی زبردست ہوتی ہے کہ یہ مجموعہ ہے بہت سارے لوگوں کا. ایک اور ہمارے معاشرے کا اسٹائل, اگر آپ برتن صاف کر رہے ہو نا انگلیوں سے, تو بولیں گے یہ بھکاری لگتا ہے, اس کو کچھ ملتا نہیں ہے نا, اس کی وجہ سے کیا کر رہے ہوتے ہیں, کھایا نہیں لگتا, کھانے کا پتہ ہی نہیں. ایسا تھوڑی کھاتے, کھانے کا طریقہ یہ کہ آپ کچھ چھوڑ دیں, یہ اسٹائل بن چکا ہے. اور صرف لوگوں کے تانے کی وجہ سے ہم یہ اختیار کرتے ہیں, بالکل باطل بات ہے. کسی کی تانے کی وجہ سے آپ سنت نہیں چھوڑ سکتے, برکت سے اپنے آپ کو کیسے معروم کر سکتے, بلکہ اس کو دکھائیں کہ بے وقوف اور احمق قسم کے انسان کھانے کا یہ طریقہ ہے, ادب یہ ہے. ہمیں خود احساس کمتری کا شکار تھوڑی ہونا ہے, اس کو بتائیں کھانے کا یہ طریقہ نہیں. اگر تو پڑھا لکھا ہوتا تو اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے کھانا ویسے لینا اتنا چاہیے جتنا کھانا چاہیے. کھانا تھا, پیٹ اتنا ہے, آپ نے کھانا اتنا ڈال لیا. شادی حال میں ایسے ہی ہوتا ہے نا, پھر وہ جب وہ بوفا سسٹم ہوتا ہے تو کہتے ایک ہی دفعہ اٹھیں اور ساری ڈشیں ڈال کر آپ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر دے رہے ہوتے ہیں آپ یہاں سے کھا لیں. ہاں اسی طرح آپ دیکھیں نا, میں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. قرآن میں یا کلونا کما تاکل الانعام, کفار کے بارے میں ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں. اور جانور کیسے کھاتے ہیں, کھڑے ہو کر, بیٹھ کر نہیں کھاتے, کھڑے ہو کر کھا رہے ہوتے ہیں. یہ اسٹائل بن چکا ہے کھانے کا. چمچ استعمال کیا جا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, چمچ استعمال کیا جا سکتا ہے. اصل چیز کیا ہے, اصل چیز یہ دیکھیں, برکت کا اصول ہے, جو چمچ کے ساتھ بھی جو چاول یا جو چیز لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ اس کو صاف کر لیں اچھے طریقے سے. یہ طبی طور پر یہ بات تو سامنے آئی ہے کہ اگر آپ انگلیوں کو چاٹتے ہیں تو آپ کا نظام ہضم ہے نا, اس پر بڑے بہترین اثرات مرتب ہوتے ہیں. اس لیے, اور ویسے بھی کھانے کی جو ایک لذت ہے وہ ہاتھ سے اپنی, اس لیے وہ جو آپ کے نظام ہاضمہ ہے وہ بہتر ہوتا ہے اس کی وجہ سے. عرب کے اندر وہ کھانے کی اسٹائل اگر آپ نے چیک کی ہو نا, وہ کھانے کے چاول کھانے کے, وہ ہاتھ میں ڈالتے ہیں, اس کا گچھا بناتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بالخصوص جس میں وہ مندی وغیرہ جو ہوتی ہے نا, وہ اس پہ ڈالتے ہیں, شپر پہ ڈال کر, سپرے پہ ڈال کر کھا رہے ہوتے ہیں. پلیٹیں نہیں, آپ ڈالیں اور کھائیں. ان کا ڈش بھی مزیدار ہوتی ہے, زیادہ مسالے دار نہیں, اور پھر کھانے کا اپنا ہی انداز ہے. اس انداز سے کھا کر دیکھیں, آپ کو الگ لطف آئے گا. جی ملاوٹ نہیں. چلو کبھی کبھار چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں, مسئلہ نہیں. لکھ لیں ایک مسئلہ اور لکھ لیں جی. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے نظام ہضم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے نظام ہضم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آخری مسئلہ ایک اور. کھانے کے, اچھا یہ مسئلہ دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹنے سے نظام ہضم پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آخری مسئلہ یہ ہے کہ برتن میں سالن اتنا ڈالا جائے جتنی طلب ہو, تاکہ برتن صاف ہو سکے. برتن کی صفائی کھانے کی تکریم کی علامت ہے. برتن کی صفائی کھانے کی تکریم کی علامت ہے. ختم ہو گیا, کام ختم ہو گیا. اب کل نیکسٹ کلاس انشاءاللہ شکار کرنے جائیں گے, ٹھیک ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।